चाहने वालों की खैर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ रिज़ा इलाही अज़्ज़ा वजल सवाब आखिरत के लिए तिलावत कुरान पाक करूँगा। मदनी चैनल के नाज़रीन और हाज़रीन भी अच्छी अच्छी नीयतों के साथ तिलावत कुरान पाक सुनने की नीयत फरमा लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह, अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। वतिल्कल अम्सालु नضरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादह, हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना, युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میرا دل پاک ہو سرکار دنیا کی محبت سے میرا دل پاک ہو سرکار دنیا کی محبت سے میرا دل پاک ہو سرکار دنیا کی محبت سے میرا دل پاک ہو سرکار دنیا کی محبت سے میرا دل پاک ہو سرکار دنیا کی محبت سے مجھے ہو جائے نفرت کاش آقا مالو دولت سے مجھے ہو جائے نفرت کاش آقا مالو دولت سے نہ لندن کی نہ امریکہ نہ پیرس کی سیاحت سے سکون قلب ملتا ہے مدینے کی زیارت سے سکون قلب ملتا ہے مدینے کی زیارت سے محمد مصطفیٰ اس کو بھی سینے سے لگاتے ہیں محمد مصطفیٰ اس کو بھی سینے سے لگاتے ہیں جسے سب لوگ ٹھکراتے ہیں نفرت سے حقارت سے جسے سب لوگ ٹھکراتے ہیں نفرت سے حقارت سے گناہوں کی میں چادر تان کر دن رات سوتا ہوں گناہوں کی میں چادر تان کر دن رات سوتا ہوں گناہوں کی میں چادر تان کر دن رات سوتا ہوں جگا دو یا رسول اللہ جگا دو یا رسول اللہ جگا دو یا رسول اللہ مجھے اب خواب غفلت سے میرا سارا وجود افسوس لتھڑا ہے گناہوں
برسوں سے لکھڑا ہے گناہوں سے، مجھے اب پاک کر دیجئے گناہوں کی نحوست سے، مجھے اب پاک کر دیجئے گناہوں کی نحوست سے، میرا دل پاک ہو سرکار دنیا کی محبت سے، اور ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، مجھے رونا بھی تو آتا نہیں، ہائے ندامت سے مجھے رونا بھی تو آتا نہیں، ہائے ندامت سے، ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، مجھے رونا بھی تو آتا نہیں، ہائے ندامت سے، کرم اے شافع محشر کھلے اعمال کے دفتر، کرم اے شافع محشر کھلے اعمال کے دفتر، کو بدکارو کمینہ ہوں مگر ہوں تیری امت سے، گو بدکارو کمینہ ہوں مگر ہوں تیری امت سے، نانا میں عبادت ہے نہ پلے کچھ ریاضت ہے، نہ نام میں عبادت ہے نہ پلے کچھ ریاضت ہے، الہی مغفرت فرما ہماری اپنی رحمت سے، الہی 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 واسطہ دیتا ہوں میں میٹھے مدینے کا، الہی واسطہ دیتا ہوں میں میٹھے مدینے کا، بچا دنیا کی آفت سے، بچا عقبا کی آفت سے، بچا دنیا کی
کی آفت سے بچا، عقبہ کی آفت سے، کرم سے خلد میں عطار جس دم جا رہا ہوگا، شیاطین دیکھتے ہوں گے سبھی مڑ مڑ کے حسرت سے، میرا دل پاک ہو سرکار دنیا کی محبت سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ابھی ٹی وی کی اسکرین پر دیکھ کر میں نے اپنی وہ چادر مجھے لگا کہ تھوڑی سی آگے پیچھے تھی تو اس کو تھوڑا سیٹ کیا، اور اس کا ایک مقصد زینت بھی ہے، تو زینت کے طور پر ایک کام کیا، اور اب اس میں نیت کیا وہ ایک الگ میٹر، کیا کیوں کیا یہ ایک الگ میٹر۔ فی نفسی ہی یہ کام اگر اچھی نیت کے ساتھ ہو تو اس کے ثمرات بھی ہیں، فوائد بھی ہیں، ماشاءاللہ۔ بری نیت کے ساتھ ہو اور برے انداز سے ہو تو اس کے نقصانات بھی ہیں، اور بعض صورتوں میں شرعی گرفت بھی ہے۔ ہمارا موضوع فیشن ہے، زینت، اس کو اردو میں زینت کہیں گے، انگلش میں اس کو فیشن کہیں گے، لیکن زینت کہتے تو نئے طبقے کے لیے یہ بالکل ایک الگ سے بات ہوتی ہے کہ زینت تو کیا زینت ہے، تو اس کو ہم نے نارمل نام دے دیا، جو ہمارے یہاں اردو انگلش جو بھی ہیں اس میں ایک معروف ہے فیشن۔ اچھا عموماً میں وہ اصل میں ہاتھوں ہاتھ کچھ ایسا کیا تھا، میں نے کہا چلو موضوع بیان ہو جائے گا، نیت رہ گئی ہے، ٹھیک، نیتیں کروا دیں پھر میں انشاءاللہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ اول تاخیر مدنی مکالمے میں شریک رہیں گے، اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا انشاءاللہ، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہوں گا۔ اسی طرح ناظرین حاضرین حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اس حدیث کی پیروی کروں گا۔ الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس حدیث کی پیروی کروں گا۔ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، اس کی بھی پیروی کی نیت کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کے جملہ بندی، کام بشمول مدنی، قافلہ مندی، انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ آپ کی کالز بھی ہمارے سلسلے میں شامل کی جائیں گی، تو اگر آپ نے کوئی سوال کیا تو جواب آتا ہوا تو عرض کروں گا، یا ہمارے اسلامی بھائی ان کی طرف رجوع کریں گے، اگر وہ نہیں دے سکیں گے تو مدد کر لیں گے۔ واہ بھائی واہ، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہاں ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، یہ تو یہاں تک تو کہیں گے کہ بات تو جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، اب لے کے آئیں تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ یہ ہے ہمارا سلسلہ۔ اللہ اللہ، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ لیکن ہمارا سلسلہ انشاءاللہ بڑا معتدل ہوگا۔ آپ کو فیشن کرنے کے ہم طریقے بتائیں گے۔ فیشن کرنے کے اگر آپ طریقے کو بتائیں۔ زینت و فیشن کرنی ہے تو کیا کریں،
اچھا دیکھیں ایک عام ذہن کی یہ خوش ہو گئے مولانا آپ کو تھوڑی کچھ کرنا ہے، یہ آپ کی زینت ہے، یہ میرے اللہ یہاں سے صدا آنے لگی نا، صدا تحسین، مولانا خوش ہو گئے. اچھا ایک عام ذہن کے حساب سے یہ سب سوال کرتا ہوں آپ سے. دیکھیں مولانا آپ کو کیا پتا ہوگا فیشن کیا ہوتا ہے، اس کا کیا ٹیسٹ ہے، کیا تم نے وہ دنیا دیکھی ہو تو یار تمہیں پتا ہو نا. اب جس محلے جس گلی میں آپ داخل ہی نہیں ہوئے، جس چیز کا جس علاقے کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور اب آپ اس کے بارے میں کیا بات کریں گے اور کیا سمجھائیں گے؟ یعنی یہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو شاید یہ نفسیاتی رکاوٹ بن جاتی ہوگی، شیطان ایسا وسوسہ ڈال دیتا ہوگا اور وہ یہ سمجھتے ہوں گے شاید کہ چونکہ ان کو دنیا دیکھی بھالی نہیں ہے، ان کی اتنا پتہ نہیں ہے، تو اس لیے ہم چونکہ بہت زیادہ اس طرح کے حلقوں میں رہتے ہیں، ہماری جنٹری ایسی ہے، ہمارا سٹائل ایسا ہے، تو اس لیے ہماری دنیا الگ ہے، ہماری لائن الگ ہے. یہ بھی ایک شاید کلاس ہوگی. کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں یہ موضوع ایسا نہیں ہے جو کسی چار دیواری میں چھپا ہوا ہے. اگر کوئی کہے کہ آپ کو کیا پتا روڈ پر ٹریفک کتنا جام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم جو سڑک پر ہم آتے ہیں تو وہ پتہ تو چلے گا نا روڈ پر ٹریفک ہے یا نہیں ہے، آج کل کس ماڈل کی گاڑی چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے. صحیح ہے. تو اب فیشن کوئی چار دیواری میں چھپی ہوئی شے نہ رہی کہ ہمیں پتہ نہ چلے. اوکے. فیشن کو اتنا مطلب کہ وہ بہت ہی کوئی سیکریٹ ٹاپک نہیں ہے کہ پتہ نہ چلے، بلکہ یہ تو اب اتنا سر چڑھ کے بول رہا ہے کہ لوگ تنگ ہیں، لوگ پریشان ہیں، لوگ الجھے ہوئے ہیں. اور پھر اس فیشن نے ہماری قوم کو احساس کمتری کا شکار کیا ہوا ہے. جو اس میں جو ہمارے ناظرین کو اور حاضرین کو جہاں لانے کا میرا اپنا ذاتی ذوق ذہن ہے جی وہ یہ ہے کہ یہ کھائی نہ کھائی اس فیشن نے ہمارے لوگوں کو کمپلیکس کا شکار کر دیا، فیئر کمپلیکس، اور وہ ایک احساس کمتری کا شکار ہو گئے، اور وہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد اپنے آپ کو ایک مطلب کہ انکمپلیٹ پرسن محسوس کرتے ہیں کہ یار میں مکمل نہیں ہوں، میں معاشرے اور اس کے ساتھ مطلب میں چل نہیں رہا ہوں. اگر اگر بیسیکلی دیکھیں، اگر ہم سے مراد دعوت اسلامی کا جو ایک اپنا ایک انداز ہے یا مذہبی جو ایک وضاقتہ ہے، مذہبی حلیہ ہوتا ہے، اگر اس سے کمپیئر کریں تو ان کو بیسیکلی یہ کمپلیکس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ نارملی طور پر ہم نہیں کبھی سوچتے، مطلب آئینے میں دیکھ کر امامہ تک تو ہم باندھتے نہیں ہیں. ایک نارملی طور پر آئینے میں دیکھ کر امامہ باندھنے کا بھی مزاج نہیں ہے. امامہ وضو کیا وہی مطلب امامہ شریف باندھا اور مطلب کہ وہ آ گئے، کوئی یوں آئینے میں رہ کر ہی چادریں پہننی یا چادریں درست کرنے کا کوئی معمول نہیں ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اگر اپنے کپڑے پہنے ہیں تو کپڑے پہننے کے بعد پھر کچھ دیر تک آئینے میں کھڑے رہ کر ہم اپنے پورے کپڑے اوپر سے لے کر نیچے تک چیک کر رہے ہوں. نارملی طور پر وضو کیا، آئینہ سامنے ہوتا ہے، بال بنائے، داڑھی کیا ہے کہ اس پر مطلب کنگھی کی، تیل وغیرہ لگایا، نارمل طور پر ہم آ گئے. تو ہم کو جیسے کہ یہ عموماً دعوت اسلامی والوں کی جو مدنی حلیے والے ہیں ان کی عرض کر رہا ہوں، یا اس سے جو مذہبی وضاقتہ والے ہیں، جبکہ وہ ہوں اس طرح، اب وہ بھی اگر مطلب اپنے اندر کوئی لباس کے معاملے میں اگر وہ کوئی ایسا مزاج رکھتے ہیں کہ ہم نمایاں ہی نظر آنے والے بنے، کیونکہ فیشن نے ایک جو رجحان پیدا کیا نا وہ یہ کہ میں سب سے نمایاں نظر ہوں. میرا اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے، دیکھیں یہ کوئی میں ایسی کوئی آیت یا روایت بیان نہیں کر رہا، اپنا ایک پوائنٹ آف ویو، ایک نقطۂ نظر ہے، نظریہ وہ عرض کر رہا ہوں. ڈیفینیٹلی آپ مجھ سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں، ہمارے اسلامی بھائیوں سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ آپ متفق بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کچھ تصورات لائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام ہمیں زینت یا فیشن سے روکتا ہے. بہت خوبصورت اور بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے. النظافت من الایمان، صفائی جو ہے، نظافت جو ہے، صفائی ستھرائی، نظافت جو ہے یہ ایمان سے ہے. صفائی ستھرائی، جمال، خود کو بھی دیکھے تو اچھا لگے، دوسرے اس کو دیکھیں تو دوسروں کو بھی اچھا لگے.
یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چھاگل میں دیکھ کر جب اپنے ریش مبارک وغیرہ کو جو درست فرمایا تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا آپ بھی؟ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے۔ ایسا آپ ابھی جو بات کر رہے ہیں نا، یہ میرا خیال ہے کہ اس سوال کے جواب کے تناظر میں ہو نا تو شاید زیادہ بہتر رہے گا کہ جب اسلام یا اسلامی تعلیمات کی بات آئے تو اس میں جو ہے ایک ہمارے یہاں جو معروف جس پہ ہے نا کہ وہ یہ ہے کہ گویا کہ اسلام کے اندر جو ہے نا وہ گندے کپڑے پہنو اور صاف ستھرے کپڑے بھی نہیں پہننے ہیں، صاف ستھرا بھی نہیں رہنا ہے، زینت جسے یعنی فیشن کا نام دیا جا رہا ہے یہ بالکل اختیار ہی نہیں کرنی ہے۔ اسلامی جو تعلیمات ہیں، اسلام کے حوالے سے تصور کیا ہے، میرا خیال ہے آپ کا جو یہ جو گفتگو ہے یہ اس سوال کے جواب کی طرف جا رہی ہے۔ میں اس میں آئی صاحب ایک جملے کا اور اضافہ کرنا چاہوں گا، اسلام کا انہوں نے کہا بھائی صوفیہ کے یا جو اولیاء ہیں ان کے بارے میں بھی شاید اس طرح کا تصور ہو کہ وہ جو ولی ہوتے ہیں وہ یا جو صوفیہ ہوتے ہیں وہ بالکل میلے کچیلے ان کے کپڑے ہونے چاہیے، جو اولیاء یا صوفیہ ہوتے ہیں ان کا تو یہ نہیں ہوگا مزاج، یہ جو مطلب کہ میلے کچیلے ہونا یا بال بکھرے ہونا جو ایک اگر کیفیت میں ہیں، اور جو صوفی پن یا ولی ہے نا، ولایت جو بھی جو کچھ بھی ہے، جس کو جو بھی ملا ہے وہ سرکار کے در سے ملا ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں یہ ہے ہمارے لیے بہترین نمونہ نا، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے نا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابھی جو روایت بیان کی کہ وہ پانی کے اندر اپنا عکس دے کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی تو درست ہی درست ہے، یعنی کہ ہماری تعلیمات کے لیے اس کو جس طرح ہم درست کرتے ہیں اس طریقے سے جو ہے وہ اس کو کیا نا۔ تو اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز، اسی طرح صاف ستھرے لباس کے حوالے سے جو ہے احادیث طیبہ موجود ہیں کہ جس میں صاف ستھرا لباس پہننے کی ترغیب موجود ہے، اور میلے لباس کے حوالے سے جو ہے وہ نہ ہو بلکہ دھلا ہوا اچھا لباس پہنا جائے۔ پھر یہاں تک ہے کہ اگر مہمان آتے ہیں تو مہمانوں کے سامنے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا خصوصی مواقع پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جبہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ کے لیے الگ ایک لباس پہنا کرتے تھے۔ تو اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو آپ کا طرز زندگی ہے، اس کو اپنائے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا، مطلب کوئی ولی نہیں بن سکتا، ولی تو ہوگا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوگی۔ تو اب یہ جو صوفی ہوں، اب ایک ہیں وہ جو نظر آنے والے صوفی ہیں اور ایک حقیقی صوفی ہیں۔ تو اب جو حقیقی صوفی ہیں، جو حقیقی ولی ہیں، جو صحابہ کرام علیہ مردوان کی تعلیمات کو دیکھیں یا بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی تعلیمات کو دیکھیں تو اس میں صفائی ستھرائی ہے۔ موٹی مثال فی زمانہ اس دور کے اعتبار سے ہمارے سامنے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی ہے۔ آپ کے حاجی صاحب آپ کو تو جتنا تجربہ ہوگا کس کو تجربہ ہوگا جی ایسا وہ تو مجھے ایسا میں ایسا کروں میں یعنی اب بھی نا میں یہ بھی سیکرٹ نہیں رہا سب ٹریفک جام چلے بتائیں۔ اصل میں مجھے جو یعنی ایک آپ کی بات یعنی اب تک بہت کام آ رہی ہے، میں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بڑے کام کیے، ہاتھ دھونے کیسے ہیں۔ یہ فیشن کا نام لینے والے جو ہے نا ہاتھ دھونے بھی نہیں آتے ہیں۔ ہاتھ دھونے کیسے، یہ حضرت میرا خیال ہے 5-6 سال کی پرانی باتوں کی آپ کا ایک بیان سنا تھا یہاں پر میں نے، اس میں مجھے نا وہ ہاتھ دھونے کا طریقہ سیکھا تھا۔ وہ کیسے دھونے کہ ہمارے یہاں جو روایت ہے ٹوٹی کھولی پانی کیا اور صابن مارا چل بھائی ہاتھ دھل گئے نا، ایک یہ جو ہے نا مربع جو ہے نا تقریباً جو ہے نا یہ ایک بڑے بھاری تعداد کا اس پر عمل ہے۔ اس نے آپ نے بتایا کہ ٹوٹی کھولی، اب ہاتھ گیلے ہو گئے نا، اس کے بعد صابن لگایا نا، صابن لگانے کے بعد اس کو ملیں، تھوڑا صابن لگا رہے تاکہ جو اس پہ اگر وہ جراثیم وغیرہ ہیں یا کھانے کے بعد اس پہ کچھ چکنائی وغیرہ وہ ہے، اسی طرح جو ہے وہ آپ نے بتایا کہ اندر جو انگلی ہے نا یہاں پر بھی مارے نا۔ تو اب اس وقت جو ایک یعنی بعد میں میرے ذہن میں جو بات آئی وہ یہ تھی کہ یہ تعلیمات ہیں میرے علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی، جو ایک حقیقی سچے مسلمان ہیں اور حقیقی سچی اسلامی تعلیمات پر پیروکار ہیں، یہ اب وہ بتا رہے ہیں۔ تو اب امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ سے اگر کوئی ملاقات کرتا ہے، آپ کے مبارک دان دیکھیں صاف ستھرے، آپ کے جو ہے وہ امامہ شریف دیکھیں
تو آپ کو الحمدللہ خوشبو کی مہک آ رہی ہوتی ہے نا. لباس سے کبھی وہ مطلب گلے ملنے کا اتفاق ہو تو بندہ وہ جو ملتا ہے وہ بھی مہک اٹھتا ہے نا. ہاتھ چومنے کا وہ موقع ملے تو ایک خوشبو والا نا. تو اب یہ ایک صوفی ہیں, ایک یہ اللہ کے ولی ہیں, یہ جو ان کا طرز زندگی ہے نا, یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. ان تعلیمات تو ساتھ رہتے ہیں نا جی صاحب عموماً. جی جی یعنی امیر سنت کو ہم نے دیکھا ہے کہ ہر اس فعل سے, چاہے 2 اسلام بھائی ساتھ ہیں, ایک ساتھ ہے یا 6 اسلام, صحیح. یعنی جس سے سامنے والا گھین کھائے جی 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 اس سے خود کو بچاتا ہے. اور یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک تعلیم ہے. دیکھیں سمپل سی بات ہے, ہمیں اپنے آپ کو ان کاموں سے بچانا جس سے سامنے والا گھین کھائے. صحیح. اب وہ اس کا تعلق چاہے آپ کے دانتوں سے ہے, اس کا تعلق چاہے آپ کے مونچھوں سے ہے, آپ کے ناک سے ہے, آپ کے بالوں سے ہے, آپ کے کپڑوں سے ہے, آپ کی چادر سے ہے, آپ کے وجود سے آنے والی خوشبو سے, یا آپ کے وجود سے آنے والی بدبو سے ہے. اس کا تعلق آپ کے دیکھنے سے, ایون کہ اس کا تعلق آپ کے کھانے سے کیوں نہ ہو. کھاتے ہوئے بھی اگر کوئی آپ کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یار یہ کھانے کا کوئی لالچی آدمی بیٹھا ہوا ہے, کوئی 2-4 دن کا بھوکا بیٹھا ہوا ہے, اس کو ہوش ہی نہیں ہے کہ اس کے اطراف میں کوئی بیٹھا نہیں بیٹھا ہوا. تو اسلام نے ہر حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے. آج ہمارے اسلامی بھائیوں کو فیشن کرنے کا اور عمدہ نظر آنے کا, ان کے اپنے ذوق میں جیسے خوبصورت نظر آنے کا ایک ہے. اس وقت مدنی چینل کے ناظرین سے میں ایک بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ کے گھر میں ایک دعوت ہے اور چند ایک احباب آپ نے جمع کیے, ابھی مردوں میں ہمیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جمع کیے ہیں. اب کمرے کے اندر آپ کے پاس کوئی 15 مہمان آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. 15 میں 1-2 کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب بڑے عمدگی کے ساتھ سر میں تیل لگا کر اور بڑے اچھے انداز سے بال بنا کر اور خوبصورت ڈیسنٹ سفید کپڑے, ستھرے اجلے اور سادہ لباس میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں. منہ بھی صحیح دھلا ہوا ہے, تیل وغیرہ کا بھی استعمال کیا ہوا ہے, اور ساتھ ہی اس کے دوسرے 2 بندے چھوڑ کر ایک بیٹھا ہوا ہے. اس کی پینٹ ایسی ہے کہ بار بار کھڑا ہو کر وہ سیٹ کر رہا ہوتا ہے, اور بال دیکھو تو وہ مطلب کہ وہ اسپائک کیا اسپائکس بنے ہوئے, وہ ٹاور بنا ہوا ہے. تو وہ نہیں ہے وضاحت مجھے نہیں کرنی ہے. وضاحت ابھی یہ عوام جو ہے نا, ہم نہیں وضاحتیں کریں گے, یہی عوام کرے گی جو انہی کے اندر رہتی. ہم تو نہیں رہتے نا ان کے اندر, بقور ان کے, ٹھیک ہے. تو یہ رہتے ہیں ان کے اندر. حالانکہ بھلے ہم UK بھی جاتے ہیں, ہم ساؤتھ افریقہ بھی جاتے ہیں, لیکن ہم عوام میں نہیں رہتے نا, جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ارے میرے بھائی, جس قوم نے آج تک جہاز قریب سے نہیں دیکھا ہوگا نا, وہ بھی ہم کو یہی بولیں گے کہ آپ کو کیا پتا کہ آپ کہاں جاتے ہو. ٹھیک ہے, اس کی مرضی ہے, ٹھیک ہے. اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ بیچارے جہاز کی سیٹ کیسی ہوتی ہے, صحیح, لیکن وہ ہم کو بولے گا کیونکہ ہم لوگ مولانا لوگ ہیں نا, ٹھیک ہے, اس کی مہربانی. تو اب یہ, ارے ہم نے جہاز میں اچھے لوگوں کو بھائی سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے, وہ سیٹ بیلٹ ہی نہیں باندھتا, اسے بھلے نہ کیسے کپڑے پہن کر آیا ہے, ٹھیک ہے, مرضی ہے اس کی. تو اب یہ کہ اب ایک شخص ساتھ بیٹھا ہوا ہے, وہ مطلب کہ وہ اس طرح مطلب بالکل وہ بنا ہوا ہے, تو آپ کو کیا لگے گا, کون آنکھوں کو کیا بھلا لگے گا, سوبر کون لگے گا, ایک خوبصورتی آپ کو کہاں سے آئے گی. یعنی سادگی میں بھی تو خوبصورتی ہے یا نہیں ہے. خوبصورتی کے لیے اچھا, پھر وہ مطلب کہ وہ آج یوں تیل لگائے گا, کل وہ کہیں بال کھڑے کرے گا, پرسوں یوں بال گرائے گا, ترسوں یوں بال گرائے گا, کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا تو پھر بال گنجا ہو جائے گا. پھر گنجا ہو کر بھی چین نہیں آئے گا تو بیچ میں سے کچھ اور نکالے گا, یہ کوئی روڈ بنائے گا, پھر ساتھ میں سروس روڈ بنائے گا, طرح کے بھی ٹیٹوز بنائے گا, یہ بنے گا. کیوں؟ میں سب سے نمایاں نظر ہوں, منفرد نظر, بس منفرد نظر آنا ہے. چاہے وہ اسلامی بہنیں مطلب عورتیں فیشن کریں یا مرد فیشن کرے, مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں عمدہ نظر آنا ہے, منفرد نظر آنا ہے. اگر اس میں اللہ نہ کرے تکبر ہے تو گئے. دیکھیں, میرے جوتے اچھے ہوں, میرا لباس اچھا ہو, میری یہ چیزیں اچھی ہوں, یہ برا نہیں ہے. کسی نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی, کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ بھی اچھا ہو, میرا وہ بھی اچھا ہو, میرے جوتے اچھے ہو, فلاں چیزیں گنتی کرائیں, میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو ارشاد فرمایا تکبر حق کو جھٹلانے کا نام ہے. یعنی یہ تکبر, یعنی ایک شخص میلے کچیلے کی یاد بات ہے, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حدیث پاک کا یہ حصہ موجود ہے کہ جو کپڑا میلا ہوگا نا, یہ تو اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتا. تو کپڑا دھلے ہوئے صاف ستھرے ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ اس سے کافی سارا فائدہ
اور فرق رہے گا. اس وقت جو پرابلم ہے نا وہ ہے ہمارے یہاں فیشن کا خلط ملت ہونا. ماشاءاللہ بھی ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی تو دو آ گئے اب. اللہ اللہ. اور جنید سے بھی, ہاں جنید شیخ سے بھی انشاءاللہ اس معاملے میں رائے لیں گے. انہوں نے بھی دنیا دیکھی ہے اور بہت کچھ دیکھنا. چلو بھائی انہوں نے تو دیکھی ہے, یہ تو آپ نے بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے. میں نے آج سب کسی خاص وجہ سے سوال کیا تھا, آپ نے نہیں دیکھی ہے کیا؟ لیکن آپ کو میں نے یاد ہے ایک دفعہ ایک لطیفہ سنایا تھا. وہ آپ جنید شیخ یہ لطیفہ ہے, وہ سنا دیں آپ نہ, ایک لطیفہ سنا دیں. بھائی صاحب نے لطیفہ سنایا تھا, نصیحت کا مدنی پھول بھی ہے. میں مطلب میں اس میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, نارملی طور پہ کر رہا ہوں. ہم لوگ کہیں بیٹھے ہوئیں گے, یہ یوں سمجھے کہ میں ایک پورے واقعے کا ایک آپ کو مضمون اور اس کو ایک خاکے کی صورت میں بیان کر رہا ہوں, پلس مائنس کر کے کر رہا ہوں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو بالکل سوٹیڈ بوٹیڈ آتے ہیں, تو یہ اسی طرح بیچارہ کوئی آیا ہوگا نا, تو اب وہ اس طرح مطلب مل رہا تھا جیسے کہ وہ بالکل ایک اپنے آپ کو ایک منفرد تصور کر رہا تھا. تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا, کوٹ کا بٹن کھولا, اندر سے جو کوٹ میں بٹن لگا ہوا تھا, اندر میں کوٹ کے دو فلیپ ہے نا, فلیپ ہے, تو اندر کا جو فلیپ ہے, اندر کے فلیپ کے اندر, یہ فلیپ ان کو نہیں پتا ہوتا ہوگا, اندر کے فلیپ کے اندر چاک بنا ہوا ہے اور اوپر کے فلیپ کے نیچے ہی بٹن لگا ہوا ہے. وہ بٹن گفٹ میں نہیں آتا, وہ درزی گفٹ میں نہیں دیتا. وہ چونکہ کوٹ کا ویٹ ہوتا ہے نا فلیپ کا, تو وہ نیچے سے, اندر کا فلیپ جو ہے نا وہ نیچے سے باہر نکل جائے گا, تو یہ اس کا بیلنس نہیں رہتا, یہ یوں ہو جاتا ہے. تو اس کا آگے کا بٹن کھول کر اندر میں اس کا بٹن لگایا, اور لگا دے کہ اس کو بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کوٹ پہنتے کیسے. تو یہ, اور وہ روپ جھاڑنے آ رہا ہوگا, مطلب وہ میں نہیں کہوں گا وہ نہیں آتا. اصل میں یہ میں نے کیا کہ ہمارے یہاں دیکھا دیکھی فیشن کرنے کا, جیسے ہمارے یہاں لوگ دیکھ کر نمازیں پڑھتے ہیں نا, نماز سیکھی نہیں ہوتی تو ان کی نماز کیسی ہوتی ہے, اسی طرح دیکھ کر اسکرین پر دیکھا تو انہوں نے فیشن. وہ اس پوری فیشن کے پیچھے جو پوری سائنس ہے, یعنی ایک شخص کی پوری باڈی کے ساتھ اس کا ڈریس ڈیزائن ہوتا ہے. صحیح ہے. اب وہ بالکل مطلب کہ تنکا شاہ بنا ہوا ہے, اور اس کو شوق یہ ہے کہ میں مطلب کہ وہ اسکن ٹائٹ ٹی شرٹ پہنو, پھونک مارو تو بیچارے کا مسئلہ ہو جائے گا, تیز ہوا میں اس کو چلانا مشکل ہو جائے گا, لیکن وہ پہنے گا کیونکہ اس سے دیکھا ہوگا کہ کہیں یہ مطلب کہ یوں اس طرح پہنتے ہیں. تو وہ جو پہنتے ہیں وہ, اچھا اب وہ جو پہنتے ہیں وہ کیوں پہنتے ہیں؟ کیا وہ اپنی باڈی دکھانا چاہتے ہیں, وہ اپنے آرمز دکھانا چاہتے ہیں, اپنے جسم کی نمائش کرنا چاہتے ہیں, اس کے اندر کیا ان کی ایسے مقاصد ہے وہ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ جو اس کی نقل کر رہا وہ کیوں کرنا چاہ رہا, پوری ڈسکس ہے پوری. اس کو مطلب کہ میں کس طرح ڈیفائن کروں. ہمارے یہاں فیشن جو ہے نا وہ بالکل اس کا بیڑا گر کر دیا, یوں سمجھے گا, ستیہ ناش کیا ہوا ہے فیشن کا. اور نارملی طور پر لوگوں کو فیشن کرنے آتی نہیں. اب برا مت ماننا, اب میری بات کا برا مت ماننا, فیشن کرنے نہیں آتی, کیونکہ فیشن کرنے والے نے فیشن کرنی سیکھی ہی نہیں ہے. اچھا پھر چونکہ ہم بات مسلمانوں سے کر رہے ہیں, میں کو یہاں بیٹھ کر آپ کو فیشن پر کوئی پی ایچ ڈی کروانے تو بیٹھا نہیں ہوں. صحیح ہے. بات چونکہ ہم مسلمانوں سے کر رہے ہیں تو مسلمان کی زینت اور فیشن وہ اسلام سے لنک کرتی ہے, دین سے تعلق رکھتی ہے. اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے, دین کیا کہہ رہا ہے, شریعت کیا کہہ رہی ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا کہہ رہی ہے, صحابہ کرام کی سیرت کیا کہہ رہی ہے. سمپل سی بات ہے کہ مسلمان کی زندگی انہی دائروں کے اندر گھومتی ہے. جو اس دائرے سے باہر پاؤں نکالتا ہے وہ آگے جا کر ٹھوکریں کھاتا ہے, اور نتیجہ یہ نکلا کہ آپ ہر 5-6 مہینے کے بعد پریشان ہوتے ہیں کہ اب میں کیا پہنوں. یعنی ہمیں تو سیدھی بات ہے, ہمیں تو درزی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. درزی کو تو پتہ ہے کہ انہوں نے کپڑا لینا کون سا ہے, انہوں نے کپڑا پہننا کون سا ہے, انہوں نے لینا کون سا ہے. اب میں نے یہ پہنا, کل بھی یہ پہن کر آ جاؤ, بولے گا عمران بھائی نے دھلا ہوگا نیا جوڑا پہنا, کل والا ہی ہوگا یہ, اب وہ لگے گا نیا. وہ اس کی ویسے اسکرین اور کیمرے میں زیادہ صاف نظر آ رہا ہے, زیادہ وہ دھلا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے, سفید. تو اب ہمیں بھی نہیں پتا کہ درزی کون سا کپڑا لے رہا ہوتا ہے, کون سا دے رہا ہوتا ہے, اس کو سائز کا پتا, نہ کوئی ڈیزائنوں کا پرابلم ہے, نہ کوئی اس کا وہ پرابلم ہے, فلاں. آپ بولو گے یار یہ تو آپ کا ایک اپنا کلچر ہے,
ہر ایک کو تو آپ مطلب اپنے اس دائرے میں نہیں لے لو گے نا, ہم تو لیں گے ہر ایک کو اس دائرے میں. آؤ تو آپ کی مہربانی, نہیں آؤ تو ٹھیک ہے, کوشش ہماری جاری رہے گی. مگر نارملی طور پر اگر بات کی جائے تو آپ خود بے چین ہیں. صحیح, آپ خود بے چین ہیں, آپ خود مطلب مطمئن نہیں ہیں. چلے آپ بتائیے نا, اللہ اللہ, آپ مطمئن ہیں, میں صدقے میں واری, آپ بال گھما گھما کے تھک گئے, کو 50 طرح بال گھما چکے, آپ تھک گئے, آپ کا نائی آج تک سیٹ نہیں ہوا, آپ کا درزی آج تک سیٹ نہیں ہوا. درزی بھی نت نئی کوئی نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے میگزین رکھ دیتا ہے, لو بھائی کیا پہننا ہے, اور آپ لے لیتے ہو. پینٹیں آپ کی چڑھتی نہیں ہے, تھیلیاں باندھ کر تو آپ نے پجامے چڑھائے ایک وقت میں, وہ تو آپ کی کیفیت ہوتی تھی. پہننا مسئلہ تو بھی اتارنا مسئلہ. اتنا کہ مطلب جس کی زندگی عبادت کے لیے ہو, زندگی برائے بندگی, بے بندگی شرمندگی, تو ہمارا مقصد سے تو ہم ہٹ گئے نا. تو آدمی اچھا وے لکنگ, گڈ لکنگ نظر آنا یہ الگ چیز ہے, اور بے تکا نظر آنا اور انتہائی شریعت و دین سے ہٹ کر اختیار کرنا. پھر ہمارے ہاں میرے جیسے موضوع چل گیا اختلاط آ جانا کہ مرد اور عورتوں میں کی فیشن اختیار کرنے لگے اور عورتیں مردوں کے فیشن اختیار کرنے لگی. یہ ایک الگ برائی آ گئی جس میں وحیدات شامل ہیں. تو اس طرح بڑھتے ہیں, اور انشاءاللہ پھر جنید شیخ سے بھی لیں گے کہ یہ اس موضوع پہ کیا ہمیں مدنی پھول دیں گے. تو کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اکرم اطاری ہے, نور کالونی حویلی رکھا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مدنی مکالمے کا آج کا موضوع بہت پیارا ہے, فیشن یعنی زینت. نگران شورا ماشاءاللہ جو مدنی مکالمہ الحمدللہ پہلے بھی ہوئے ہیں, جو معاشرے کی برائیاں ہیں الحمدللہ آپ ان کو ایسا اجاگر فرما رہے ہیں کہ ان سے ہمیں کس طرح وہ بچنا چاہیے, یہ معاشرے کے جو ناصور ہیں. اور یہ ایک درخت کی مانند جو ہے نا یہ برائیاں ہیں, اور ان کی جو جڑیں ہیں, جس طرح آپ نے انٹرنیٹ پہ مکالمہ کیا, اور پھر اس کے بعد موبائل فون کا مکالمہ ہوا, پھر الحمدللہ آپ نے میں شراب سے بچنے کے اس پہ مکالمہ فرمایا, پھر الحمدللہ آج مدنی مکالمہ ہو رہا ہے فیشن پہ. بھائی صاحب میں اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری اسلامی بہنیں کہ ان کو کیا کہیں کہ وہ ایسی عورتیں بھی ہیں جو فیشن کر کے شادی بیاہوں کے اندر, تقریبات کے اندر گھر میں میلی کچیلی بدبو آنا ان کے جسم سے, گھر میں عجیب و غریب طریقے سے رہنا, اور جب ہی سفر میں جانا ہے یا کسی ہجوم میں جانا ہے تو وہ زینت کر کے بہت ہی باریک قسم کے کپڑے پہن کے, پھر خوشبو لگا کے, اور اسی طرح ہی ہمارے جو فیشن کرنے والے جو ہے نا وہ بھائی ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. تو ایسا یہ مطلب ہے کہ گھر کے اندر مطلب ہے کہ بیوی اپنے خامند کے لیے, خامند اپنی بیوی کے لیے مطلب ہے کہ زینت کرنے کا حکم ہے, لیکن یہ ہماری تو یہ مطلب ہے کہ ایک رواج بن چکا ہے, ایک مطلب ہے کہ یہ ذہن بن چکا ہے سارے معاشرے کا کہ مطلب جب بھی شادی بیاہ ہوگی یا کہیں سفر پہ جائیں گے تو وہاں پر اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے ہی جانا لازمی ہے. تو ایسا جو ایسا کرتے ہیں, ایک تو ان کے بارے میں شرعی حکم بیان فرما دیں کہ جو دوسروں کے لیے زینت کریں ان کا شرعی حکم کیا ہے, اور دوسرا اس سے ہمیں کیسے بچنا ہے یہ جواب عطا فرما دیں. اور جو اسلامی بھائی نیکی کی دعوت, اب ہم نے اس لوگوں کو بچانا ہے تو ہم کس انداز میں نیکی کی دعوت دیں, ایسا کوئی مدنی پھول ہمیں دے دیں کہ ہم اس بات کو آگے بھی پہنچا سکیں اچھے طریقے سے, اچھے انداز سے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارے مستقل اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ, ان کی کال تقریباً سلسلوں میں آتی ہی رہتی ہیں. اور دیکھیں کہیں کوئی تقریب میں کوئی شخص جاتا ہے اور سارے شریعت کے وہ تقاضے پورے کرتا ہوا جاتا ہے, خود وہ تقریب بھی فی نفسی ہی یعنی بنیادی طور پر اگر وہ غیر شرعی معاملات نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ جب آدمی 4 لوگوں میں جائے گا, میں مردوں کی بات کر رہا ہوں, ابھی عورتوں کی طرف نہیں آ رہا ہوں, تو وہ مطلب وہ مسوٹی کی طرح بدبو مارتا ہوا تو نہیں نہ جائے گا, ایک نارمل سا ایک سادے سے کپڑے پہن کر جائے گا. اور میری یہاں مراد آپ کو میں کیا عرض کروں,
بس سنت تو بڑے حلیے میں جانا چاہیے. اب میں آپ کو اس سے ہٹ کر تو کوئی مشورے دوں گا نہیں, سمپل سی بات ہے. تو اب ایک سادے سے کپڑے پہن کر وہ سنت کے مطابق خوشبو لگا کر جائے گا, اپنے آپ کو اس کو لگے گا کہ یہ میری خوشیوں میں شامل ہے, تو اس انداز سے وہ جائے تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے. ہاں عورتوں کے لیے البتہ یہ ضرور حکم ہے کہ عورتوں نے اپنی زینت اپنے شوہروں کے لیے رکھنی ہے. اور یہ بات تو آپ کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں عورتوں کی پوزیشن ٹھیک ہے, کام کاج کے دوران وغیرہ وغیرہ جو صورتیں ہوتی ہیں, اس میں کو ہر وقت تو وہ مطلب کہ وہ بناؤ سنگار کر تو وہ چولہے کے سامنے کھڑی نہیں رہے گی. تو ایک وقت ہوتا ہے بناؤ سنگار کرنے کا بھی, اور پتہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے گھر میں مرد آدمی کے آنے کا ٹائم ہو گیا وغیرہ وغیرہ. تو ایسی صورتوں میں ان کو چاہیے کہ مطلب عورتوں کے لیے لکھا ہوا ہے کہ اس کے لیے یہ ہو کہ اس کو جب بھی اس کا شوہر دیکھے تو اس کو اچھی لگے. اللہ اللہ. تو یہ ہے, کیونکہ وہ اچھی لگے گی تو اس کا دل لگا رہے گا اور وہ کئی فتنوں سے بچا رہے گا. یہی مردوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی عورتوں کے لیے اپنے اندر ایسی چیزیں پیدا کرے کہ ان کے بھی وجود سے اس طرح کی چیزوں سے مطلب بدبو تو نہ آئے اور نارمل رہیں, دونوں ایک دوسرے کو ایک انڈرسٹینڈ کریں. تو اب ہمارے یہاں فیشن جو ہے نا وہ اس کا رخ تبدیل ہو گیا. آئیے میں آپ کو تھوڑے پبلک ویوز بتاتا ہوں کہ فیشن کا رخ کس سب جا رہا ہے. انشاءاللہ 2 یا 3 منٹ 3 منٹ کا ذرا پیکج چلا دیجئے, یہ تاثرات 3 منٹ کے. ہمارے پاس جو ڈیمانڈ آتی ہے بیوٹی باکس کی ہے. شادی بیاہ کا کسٹمر ہوتا ہے, جیسے بالکل فیشنیبل کسٹمر جو ہے وہ طارق روڈ گلف وہاں ملے گا. یہاں کی تعداد کم ہے, یہاں شادی بیاہ کا کسٹمر زیادہ آتا ہے. پرسز لے لیے, باکسز لے لیا, میک اپ باکس کے اندر زیادہ ڈلواتا ہے. یہ مرد کے لیے جیسے شیونگ کٹس وغیرہ ہوتی ہیں, پرفیومز وغیرہ, یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس. ہر طرح کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, مختلف ہیں. جیسے برائڈل جو ہے, برائڈل کے حساب سے جو ہے دلہن کے سائڈس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, باقی کیجول ہیں, بہت ساری ورائٹی ہوتی ہے اس کے اندر. شادی بیاہوں کا سیزنز ہوتے ہیں تو شادی بیاہوں میں دلہن کی شراروں کی میچنگ کی, آج کل میچنگ کی چوڑیوں کا زیادہ رواج ہے. چوڑی جو ہے ایسی چیز ہے کہ بس وہی ہے کہ جو چلی آ رہی ہے روایت, بس چوڑی پہننی ہے, باقی کوئی بہت زیادہ فیشن کے اندر جو ہے وہ اتنی ہے نہیں. وقت کے حساب سے اپنے آپ کو ترقی دینی پڑتی ہے نا, نہیں تو پھر ہم لوگ پہاڑوں میں رہتے. یہ تو وقت کی ضرورت ہے. فیشن ہونا چاہیے لیکن سنت کے مطابق ہونا چاہیے. جو لباس جو پہنے ایک دوسرے کو نہ باڈی نمایاں نہ نمایاں, شریعت کے مطابق. اگر ہم لوگ شریعت پہ چلیں گے تو ہے نا کہ, لیکن آج کل کے دور کے اندر نہیں, تیری شریعت پہ چلتا ہوں تو تانے لوگ دیتے ہیں. ہمارے آفس کلچر وغیرہ جو بھی ہے, جو پرابلم ہو گئی ہیں, یہ اگر ہمارے یہاں آفس کلچر میں اگر ہم لوگ کوئی وائٹ سوٹ پہن کے جا رہا ہے, سب سے پہلے اس کو ہیڈنگ کری جاتی ہے. امامہ پہن کے جا, سب سے پہلے ہیڈنگ کری جاتی ہے. اگر بس میں بھی سفر کر دینا, داڑھی رکھ لی ہے مولانا سائڈ کے اندر. لڑکوں نے بھی بھائی برگر بالوں کو بنا لیا لیڈیز کی طرح, چوڑی دار پاجامہ. زیادہ تر ڈیمانڈ سر لیڈیز میں آتی ہے. شوٹنگ لیتی ہے نا, شوٹنگ کے حساب سے وہ مانگتی ہیں کہ اگر ریڈ ہے تو ریڈ کے ساتھ انہوں نے پنک لینا ہے, اگر بلیک ہے تو بلیک کے ساتھ بلیک لینا ہے. فیشن تو ہر قسم کا ہونا چاہیے, لیکن اچھے سے اچھا فیشن بھی لڑکے کرتے ہیں. لیکن آئی نو زیادہ تر فیشن چل رہا ہے موبائل کا. کپڑوں کی اتنی مارکیٹنگ نہیں ہے. پہلے فیشن تھا ہمارا کپڑوں کا چلتا تھا. مارکیٹ چلے جاؤ, موبائل مارکیٹ میں رش ہی رش ملے گا آپ کو. نئے نئے ڈیزائن بنتے رہتے ہیں, آتے رہتے ہیں, پبلک کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. اب جو وہاں ہول سیل میں جو دکاندار بناتا ہے, ہول سیل میں جو ہمیں اچھے لگتے ہیں وہ جا کر لے آتے ہیں. بس اصل مسئلہ جو پسند پہ باقی تو آگے چلے جاتے ہیں. میرے بال فیشن ہے یار, یہ مجھے اچھے لگتے ہیں, میرا شوق ہے. کوئی ایسی چیز نہیں کرو کہ جس سے آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ فیشن کے حساب سے. جیسے بال کان وان چھدوا لیا, ادھر آئی برو چھدوا لی. آج کل تو چل رہا ہے کہ ادھر ناک واک بھی چھدوا لیتے ہیں لڑکے. ایسا فیشن نہیں کرو جو اللہ کو پسند نہیں ہو, جو ہاتھوں پہ نام لکھوا لیتے ہیں لڑکے. مرد حضرات بھی یہ انگوٹھیاں وغیرہ یوز کرتے ہیں, یہ سب یوز کرتے ہیں. یہ کس طرح یوز کرتے ہیں؟ جینس والے آئٹم جینس میں استعمال ہوتے ہیں. کون کون سے ہوتے ہیں آئٹم؟ انگوٹھیاں ہو گئی, کیچر وغیرہ اپنی وائف کے لیے لے کے جاتے ہیں. تالیاں والیاں میں سنا ہے لڑکے وغیرہ پہنتے اور لے کے جاتے ہیں. ہاں جی, لے کے جاتے ہیں. ٹاپس وغیرہ ہوتے ہیں, انگوٹھیاں ہو گئی. بالکل برقعے میں فیشن ہے. جیسے نئی نئی طرز کے آج کل ابائے چل رہے ہیں, جرسی کپڑے کے اوپر آ رہے ہیں اور جارڈٹ کے اوپر آ رہے ہیں, اس طرح کے چل رہے ہیں آج کل. فیشن کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ فیشن ہونا چاہیے سوبر, لمیٹڈ, جس میں انسان اچھا بھی لگے. بالوں کے فیشن میں بال کھڑے کرنے کا شوق, جس کو پارٹی میں جا رہا ہے کھڑے کر لیا اور جیل لگا لے, کھڑا کر لیا, سلام ہو گئے, بائک پہ نہیں ہل لے, کہیں جا رہے نہیں ہل لے. بال لمیٹڈ بنائے. بال وائٹ بھی ہو رہے ہیں آج کل جیل سے. میڈیا پہ جو دکھتا ہے وہی فیشن ہے. میڈیا پہ جو دکھتا ہے وہ بکتا بھی ہے. اب جیسے موبائل ہے, موبائل جو ایڈورٹائز زیادہ جس کا چلتا ہے وہ بکتا ہے. پینٹ شرٹ ہی پہنتے ہیں اور بھی بہت اپنے آپ کو
बनाओ सिंगार ज़्यादा रखते हैं, टी शर्ट है जीन्स वीन्स पहन के मोटरसाइकिलों पर घूमते हैं। ब्यूटी पार्लर में जाते हैं लड़के, फेशियल करवाते हैं, बाल बड़े करवाते हैं, लड़के ज़्यादा करवाते हैं। बगैर दुपट्टे के बुरखे के औरतें घूम रही हैं। इसमें जो है ना हमारे लिए मुसलमानों के लिए बहुत लम्हे फिक्रिया है। बताने वाली बात ही नहीं है। जो अगर आप मार्केटों में देख रहे हो, जो देखते हैं कि गरीब के बच्चे हैं तो वो भी अगर बड़े लोगों के बच्चों को देखते हैं तो वो भी यही जिद करते हैं कि हमें भी यही ये सूट चाहिए, हमें भी यही शॉपिंग चाहिए। अभी लिहाजा वो गरीब माँ बाप क्या करेंगे। बहुत से फैशन है, फ्रेंच रखते हैं, खड़े बाल रखना, 1000 फैशन है, कान में पहनते हैं, फैशन है इसलिए पहनते हैं, फटी हुई पांडे भी पहनते हैं, छड़े भी पहनते हैं फटी हुई। मेरा हेयर स्टाइल मुझे पसंद है, बस ऐसे ही शौक है मुझे, ये फैशन है मेरा। कोई काम वाला मांगता है, कोई सादा मांगता है, अलग अलग वैरायटियाँ होती हैं। फैशन मुख्तलिफ हैं, कोई स्लीपर्स चलते हैं, खुद से वगैरह स्टाइल चलते हैं, मुख्तलिफ वैरायटीज़ होती हैं, अलग अलग हैं। फैशन अच्छा ही है क्योंकि आप टाइम के साथ दिख रहे होते हैं, नॉर्मल चलना चाहिए। अगर आप ज़्यादा भी फैशन करते हैं तब भी बुरे लगते हैं, और नहीं करते तो आप ऐसा लगोगे जैसे आप को कुछ आता नहीं है। अगर आप अगर पहले के टाइम की तरह धोती बांध के अभी घूमने लगो तो लोग हंसेंगे ही नहीं आपको। हेयर स्टाइल गर्मियाँ होती हैं तो शॉर्ट कटिंग चलती है, वरना लॉन्ग कटिंग चलती है। ये धोती का कह रहे थे ना कि वो धोती पहनकर आ जाए ये वाले। एक मशहूर तरीन फैशन डिज़ाइनर है और धोती ही पहनते हैं। और वो लेकिन जो सब व्यूज़ आए ना, तासुरात आए कि क्या वो हम पहाड़ों में रहने वाले बन जाएं, वक्त के साथ चलना पड़ता है। आपको तो कुछ आता ही नहीं है, मतलब आपको कुछ आता नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं और ये या तो तारीख किए हुए हैं या बस किसी जगह से वो इंजेक्शन लग गया है। और इन तस्वुरात की बिना पर जो है ना उनका बिहेवियर जो है, वो अंदाज, तर्ज अमल वो ढल रहा है लोगों का। जुनैद, हम तो शुरू से हमको मदनी चैनल वाले जिस अंदाज से देख रहे हैं आपका मदनी चैनल वालों ने आपके माजी करीब के वो अंदाज देखे हैं और आपने भी वो एक वक्त गुजारा है। आप थोड़ा हमें बताइए मदनी चैनल के नाजरीन को भी कि मैं आपसे सवालात करूंगा, ठीक है ना, कि जिस वक्त आप ये सब कुछ करते थे, क्या आप, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि फैशन करने वाला बेसिकली खुद को मुतमईन नहीं कर पा रहा होता। जब आप कोई ऐसी चीज़ करके जब जाते हैं तो दूसरा लगता है कि यार ये लग रहा है मेरे से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर वो नित नई चीज़ें, आईने में खड़े होकर आदमी दिमाग खराब हो जाता होगा कि मैं करूँ तो क्या करूँ, किधर जाऊँ, शीशा भी मेरे साथ ताउन नहीं कर रहा होता। तो आप क्या फीलिंग्स होती थी और आज आपकी क्या फीलिंग्स हैं? इनके जवाब देने से पहले यही सवाल आपकी तरफ बढ़ाऊंगा। आप जो कोर्ट वाली एग्जांपल दे रहे थे, मेरे जहन में ये सवाल था, लेकिन वो आपकी बात कहीं और चली गई तो मैं खामोश रहा अदबन। मैंने कहा ठीक है, आप अपने लपेटो नहीं, मैं जा रहा हूँ। आप बात करें, देखा है, आप सवाल करें, सवाल का जवाब भी लें, जुनैद भाई जवाब भी दें। इनका सुनने फिर ऐसा को भी, हाँ ये सवाल फिर आपकी तरफ लौटेगा। पैकेज भी रखा, अकबर भाई आप तैयार करके रखें पैकेज। आपको पता नहीं है लेकिन तैयार है पैकेज, आपको नहीं पता है, आप तैयार करके रखें। भाई साहब के सवाल से पहले वो भी चलाएंगे। आपके दिल में नहीं है ऐसा नहीं। चले जुनैद शाह क्या बताइए। जो मेरी फीलिंग्स हैं कुछ वर्ड्स कर देता हूँ आपकी बारगाह में। इस्लाम ने मुझे भी और वो तमाम लोग जो ट्रांजिशन के थ्रू दीन की तरफ आते हैं, उनको इस्लाम लिबर्टी देता है, आज़ादी देता है, फॉर्मेलिटीज से हमें और तकल्लुफात से आज़ाद कर देता है। जैसे आप इरशाद फरमा रहे थे कि आईने के सामने खड़ा होता है, वी हैव टू स्पेंड अ बिग पार्ट ऑफ आवर लाइफ इन फ्रंट ऑफ द मिरर। हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आईने के सामने गुजर जाता है और आधे घंटे पौन घंटे खड़े होकर हम तैयार हो रहे होते हैं। और हकीकत यही है कि आखिर तक हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं कि यार अब बस ये मेरा फाइनल लुक है, अब हो गया, अब मैं सामान खत्म हो गया ना दुनिया सामान खत्म हो गया, अब क्या लगाएगा वो, क्या पहनेगा? नहीं, भाई अल्हम्दुलिल्लाह जब इंसान दीन की तरफ आता है तो इन तकल्लुफात से बरी हो जाता है और अल्लाह तबारक व तआला के करम से उसको एक सिर्फ सादगी की ही जिंदगी नहीं मिलती, बल्कि वो सेटिस्फैक्शन जो वहाँ पर मिसिंग थी, एग्जैक्टली वो जो सेटिस्फैक्शन वहाँ पर नहीं मिल रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह इस सादगी में उसको इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिल जाती है। और आज वो उन तमाम वो जो लवाजिमात थे उनसे दूर होकर भी इस वक्त इस ज़िंदगी को जितना भरा हुआ महसूस कर रहा होता है वो उस खालीपन से दूर हो जाता है। मुझे जो एक वजह नज़र आती है यहाँ पर, फैशन की एक जो वजह नज़र आती है, वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स लगता है, एहसास कमतरी। होता है कि सब हमारे कंट्री में एक बड़ी तादाद मासेस की है
پاپولیشن کی بڑی پرسنٹیج جو ہے وہ مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس ہے، اور ایک چھوٹا سا حصہ اپر کلاس جو ایلیٹ کلاس جس کو ہم بولتے ہیں وہ ہے. اب مڈل کلاس جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے اپر کلاس کو، یار یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، یہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہوں گے، کیونکہ وہ جو اصل تھی ہماری اس کی طرف ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی. تو اب ہمیں جو خارج میں یا باہر دنیا میں نظر آ رہا ہے اسی کو ہم نے اصل بنا لیا، اسی کو ہم نے قاعدہ اور رول بنا لیا. اب ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں، یار یہ کر رہا ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، یہی ٹھیک ہوگا. بس وہ بھی آئے یا نہ آئے وہ فیشن کو کرنا شروع کر دیتا ہے، چاہے اس پر اچھا لگے یا نہ لگے، اسے کرنا آئے یا نہ آئے. اور وہ جو اپر کلاس ہے وہ کہیں اور دیکھ رہی ہے، وہ ویسٹ کو دیکھ رہی ہے. وہ بھی کوئی اپنے ایجاد کردہ فیشن نہیں عام طور پہ کر رہے ہوتے، بلکہ وہ جو فیشن وہ کر رہے ہوتے ہیں جو ویسٹ میں کیے جا رہے ہوتے ہیں. اور ویسٹ مغرب انگریزوں کے ممالک اسپیشلی جو کہلاتے ہیں، باہر جو کفار جو فیشن کر رہے ہیں وہ ان کو فالو، تقریباً ان کی زندگی ان کو فالو کرنے میں جو ہے وہ گزرتی ہے، لباس میں ہو یا پھر وہ بولنے میں ہو. جیسے کہ سبھی جانتے ہیں کہ اردو بولنا مایوب سمجھا جاتا ہے بعض جگہوں پر، تو وہ ان کو اس حد تک فالو کرتے ہیں. انفیکٹ ایسے بھی تجربات رہے کہ مسلمانوں کے بیچ میں تھے ہم، اور وہ ایسے مسلمان تھے کہ جب انسان کے لگتی ہے کوئی تکلیف ہوتی تو اس کے منہ سے اللہ کا نام نکلتا ہے، اللہ ہائے اللہ یا اس طرح کچھ کہتا ہے. ان کو جب لگتی ہے مسلمان اور اس کے منہ سے اتنا غلو کر گئے وہ ان کو فالو کرنے میں کہ ان کے منہ سے نکلتا ہے او جیزس اے مسلم، لیکن ان کے منہ سے اس طرح کی باتیں نکلتی ہیں. نئی بات ہے یہ آئسب میں واقف ہوں. تو بس وہ ان کو فالو کرتے ہیں اور یہ ان کو فالو کرتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں آپ بالکل صحیح ارشاد فرما رہے ہیں. میرا پہلی دفعہ واسطہ پڑھا، میں بھی تعجب میں پڑھا تھا، لیکن وہ جو اس کا انداز تھا پورا بدن وہ ٹیٹو سے بھرا ہوا تھا، بس لے لیا، یہ وہ تھا ہی ایسا انداز اس کا کہ پہلے لباس لیا، پھر زبان لی، کلچر لیا، اب پتہ نہیں مزید کیا کیا لیں گے. ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں، ہمارے اسلام میں کیا کمی ہے؟ آپ کس کو دیکھ کر فیشن کرنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی کوئی ایسا کون سا حسن و جمال کا پیکر ہے کہ جسے دیکھ کر آپ کہتے ہیں کہ یار میں ایسا ہو جاؤ تو میں پرفیکشن ہے؟ یعنی صرف حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی پشت مبارک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، جب وہ کہیں سے گزرتے تھے نا تو دیکھنے جیسا تھا ان کو. جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح ہوا اور وہ نور ان کی طرف منتقل ہوا تو واضح پتہ چل جاتا تھا کہ اب وہ مطلب نور منتقل ہو چکا ہے. اور خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل آج تک کسی کی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، نہ جنے گی مطلب، اور نہ یہ قیامت تک آئے گا. وہ ہے نا عینی وَأَحْسَنُ مِنْ لم ترکت عینی وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ. ہاں سنا ہے نا، پوچھ رہے ہیں کیا ہے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا کوئی حسین و جمیل آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے مبرہ ہے، جیسے گویا کہ جیسا آپ چاہتے تھے ویسا اللہ نے جیسے آپ کی ویسا ہی بنایا. یعنی ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا. یوسف کو تیرا
دیدار بنایا کون بنائے گئے سرکار کی خاطر واللہ کون بنائے گئے سرکار کی خاطر کون کی خاطر تمہیں سرکار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنا. یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک کا انداز بے مثال، آقا کے رخ روشن کا معاملہ با کمال بے مثال، آقا کا لباس کا انداز بے مثال، آقا کے ریش مبارک بے مثال، آقا کا وجود مسعود بے مثال. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. آپ کی ہر ادا، ہر بات با کمال بے مثال. یعنی میرے آقا کا جمال کچھ اور ہے، جمال میں کمال کچھ اور ہے. سرور کہوں گے مالک و مولا، کہوں تجھے سرور کہوں گے مالک و مولا، کہوں تجھے سرور کہوں گے مالک و مولا، کہوں تجھے باغ خلیل کا گل طیبہ، کہوں تجھے باغ خلیل کا گل طیبہ، کہوں تجھے باغ خلیل کا گل طیبہ، کہوں تجھے اللہ تیرے جسم منور کتابش، اللہ تیرے جسم منور کتابش، اے جانے جا میں جانے تجلا، کہوں تجھے اے جانے جا یانے ایماہ کلام الہی میں شمس و ضحا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلفیں تو تا کی قسم. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، اے جانے جا میں جانے تجلا، کہوں تجھے اے جانے جا میں جانے تجلا، کہوں تجھے
اس نیت کے ساتھ بھی یہ ایک سلسلہ کیا کلام کا بھی، تاکہ عاشقان رسول کے دل میں آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت، آپ کا ایسا عشق، آپ کا ایسا مطلب کہ محبت ایسی آئے کہ آپ کے علاوہ آج بندے کو مزہ ہی نہ آئے نا، کہ مطلب میرے آقا کو چھوڑ کر میں کسی کے پیچھے چلوں، ان کے جیسا نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ اللہ کے محبوب ہیں، وہ ہے نا کہ نام ہوا مصطفیٰ، ذات ہوئی انتخاب، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کہتے ہیں چنا ہوا، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال میں ایسی گم ہو گئی مصر کی عورتیں، اور ایسی آپ کے حسن و جمال کی رعنائی اور کشش تھی کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ لیکن آقا کی شان کی بھی کیا بات ہے کہ مطلب کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ جہاں عشق کی، محبت کی، عقیدت کی بات جو میں کر رہا ہوں، ڈیفینیٹلی وہ تو ایک اپنی جگہ پر اپنی مثال آپ ہے کہ ایسی اللہ میں نصیب فرما دے ایسی عشق، ایسی محبت کہ کوئی وہ نہ وہ کیا پنجابی میں کہہ رہے کوئی مثل مصطفیٰ کا، تو اردو کا ہے، ہاں کوئی مثل مصطفیٰ کا نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ تو یہ ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر اس کا آپ مزید پلس میں آپ کے سامنے رکھوں، آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر ہے، نظر رکھتے ہوئے اس ایک گمان، اچھا گمان ہی ہونا چاہیے کہ ایک مرتبہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اداؤں کو، جس کا تعلق لباس سے، آپ کے بالوں سے، آپ کے جو بھی آپ مطلب جو چیز اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے ہے، اگر آپ ایک دفعہ آ جائیں، جو میں آپ کو جو چیز عرض کرنا چاہ رہا، آپ کو خود ذاتی طور پر ذہنی اور قلبی سکون نہ ملے تو مجھے کہیے گا۔ یعنی یہ آپ کو میں اتنا بڑا بینیفٹ بتا رہا ہوں کہ ایک تو مطلب کہ مردانہ بیوٹی پارلر الگ ہے، زنانہ الگ ہے، ریس لگی ہوئی ہے، مطلب ایک آپ کو ایسی جگہ لا کر کھڑا کر رہا ہوں میں کہ اس کے بعد کوئی چیز ہے ہی نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ اب کس کا، کیونکہ ان سے بہتر کچھ ہے نہیں۔ یہاں ایک کے پیچھے چلتے ہیں تو دوسرا 2-4 مہینے کے بعد آتا ہے، اپنا نیا اسٹائل لے کر آتا ہے، اب اس کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہو۔ وہ جاتا ہے، وہ 5-6 مہینے 10 مہینے سال بھر گزرتا ہے، کچھ تیسرا آتا ہے، اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے۔ زندگی آپ کی یوں ہی گزر جائے گی، کبھی آپ اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں بنو گے، آپ اسی طرح مطلب در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرو گے۔ تو در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پر آ پڑو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ تو ان کے در پر آ کر جب پڑ جائیں گے نا اور یہاں رک جائیں گے، یہ ادھر کے سوا رکنا نہیں، تو پھر کہیں نہیں رک سکیں گے آپ۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر رکنا ہے، اور یہ وہ مطلب کہ وہ ادا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ انسان جب کسی کی اتباع میں، کسی کی محبت کی طرف آتا ہے نا، تو اس کی 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کا ظاہر، ایک اس کا باطن، یعنی اس کے اندرونی اوصاف ہوتے ہیں جو آپ کو متاثر کرتے ہیں، اور اس کے بیرونی معاملات ہوتے ہیں جو آپ کو متاثر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں میں آپ کو بے عیب و با کمال کیا۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، انک لعلی خلق عظیم، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن ادا کی قسم۔ تو آپ غور کیجئے، یعنی جبریل امین علیہ السلام کے متعلق لکھا جاتا ہے، آپ کے بھائی
اعلیٰ حضرت کا غالباً شعر ہے، بے لقائے یار ان کو، بے لقائے یار ان کو. پہلے چلے سنائے پھر میں سناؤں. بے لقائے یہی بولے سدرا، یہی بولے سدرا والے، چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا. کیا بات ہے. آج آپ کا دن ہے. یہی بولے سدرا والے، چمن جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے، چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا. یہ اب چلانا ہے، کیونکہ آج انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ کوئی بالی اتار کے رکھے گا انشاءاللہ، تو کوئی بیچ کی مانگ نکالے گا، کوئی تیل لگائے گا، کوئی پونی کھول کر سیدھی زلفے کرے گا انشاءاللہ، کوئی یہ جو ہلکی پھلکی نہ یوں نہ عجیب و غریب قسم کے وہ جو بنا رہے ہو اسٹائل، آپ انشاءاللہ تعالی سب ختم کر کے ایک مٹھی داڑھی چہرے پر سجائے گا، کہ بس یہی کہے گا یار ہو سکے تو کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ اتنا تو فنا ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں. یعنی کسی کو کوئی ایکٹر کسی کو دیکھ کر، آپ کو دیکھ کر کوئی بولے گا یار یہ فلاں ایکٹر جیسا ہے، فلاں گلوکار جیسا ہے، فلاں اداکار جیسا، وہ مسلمان ہے غیر مسلم اس بیس میں نہیں آتا، فلاں اس کے جیسا ہے، فلاں اس کے جیسا ہے. یہ آپ کو اچھا لگے یا یہ کہ اتنا تو فنا ہو جاؤں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا اتنا تو فنا ہو جاؤں میں تیری ذات علی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. اچھا ایسا وہ سوال یار آ جاؤ میرے آقا کے حسن و جمال کا تصور کریں، ان کی خوبصورت زلفوں کا تصور کریں، بالوں کا، ان کے گیسو مبارک کا تصور کیجئے، ان کی داڑھی مبارک کا تصور کیجئے، اور یعنی تصور کیجئے یار جسے قبر میں ہم نے پہچان کر نجات پانی ہے، اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کیجئے، اور یہ غور کیجئے کہ ہم ان کو چھوڑ کر کس کے پیچھے پڑے ہوئے، کس کے پیچھے پڑے ہیں. آپ کب تک یہ مطلب کہ طرح طرح کے نت نئے انداز اور فیشنوں کے پیچھے پاگل ہو گئے. بعض صورتیں جو حرام و ناجائز کی ہیں اس کی تو ابھی باری ابھی آئی نہیں ہے، ابھی تو ماشاءاللہ مدینے میں گھوم رہے ہیں. مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک میں اللہ کی رحمت ہے، ہم یہاں آ کر مزے لوٹ رہے ہیں، یہ مزے ہیں. تو ایسی کچھ صورت بنائیے، ایسی کو صورت بنائیے کہ یہ جو کچھ الٹی سیدھے ترکیب ہم نے بنائی ہوئی نا اس کو چھوڑیں اور آگے بڑھیں. جنید بھائی کی ابھی باتیں باقی ہیں. ہاں جنید بھائی کا ذکر اٹھا، انہوں نے باتیں شروع کی اور ان کی سنتے سنتے مدینے کی گلیوں میں چلے گئے. لیکن وہ جی آپ کو بھی جواب باقی، آپ کا بھی جواب باقی، سیم سوال آپ یہ بار بار بیچارے کال کر رہے، تو چلیں چلائیے. بھائی صاحب حسن رضا اتاری عرض کر رہا ہوں. بھائی صاحب الحمدللہ جو آج آپ موضوع لے کر آئے ہیں واقعی بالکل یونیک موضوع ہے. آپ کی باتیں سن کر میں آج سے 25-26 سال پیچھے چلے گیا، اور میں مدنی چینل کے توسط سے اسلامی بھائیوں کو یہ بتانا بھی چاہتا ہوں کہ الحمدللہ حاجی صاحب واقعی ہمارے پیر و مرشد کی زندہ کرامت ہیں، کیونکہ 25-26 سال پہلے یہ اتنے فیشنیبل تھے
کہ لوگ ان کو خاص کر ان کی ڈریسنگ کو دیکھا کرتے تھے، ان کے فیشن کو دیکھا کرتے تھے کہ جس طرح یہ تیار ہو کر بائک پر نکلا کرتے تھے، تو شاید ہی ایسا کوئی ہوگا جو ان کو نہ دیکھتا ہو۔ آئی صاحب کو کراٹو کا بھی بہت شوق تھا اور اتنی فیشن کرتے تھے کہ واقعی مطلب آج ان کو جب دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ واقعی مرشد کریم کی نظر نے کہ ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور الحمدللہ آج یہ ان کو ہمارے یعنی تمام دعوت اسلامی کے سروں کا تاج بن گیا ہمارے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجی عمران کے ساتھ کہ الحمدللہ ہم کو بھی اتنا نیک بنا دے۔ واقعی جب یہ تبدیل ہو سکتے ہیں کہ اتنی فیشن کرتے تھے تو جب یہ بندہ چینج ہو سکتا ہے تو واقعی یعنی دعوت اسلامی کے ماحول کا کرم ہے اور مرشد پاک کی نظر ہے کہ انشاءاللہ ہر کوئی مطلب ہمارا ہے کہ ہر کوئی چینج ہو سکتا ہے۔ جب حاجی صاحب چینج ہو سکتے ہیں تو پھر دوسرے لوگ بھی چینج ہو سکتے ہیں۔ تو میں یہ بات سب کی مطلب عرض کروں گا کہ واقعی دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں تو انشاءاللہ یعنی جو مدنی فیشن میں رنگ جائیں گے نا تو الحمدللہ پھر مدینہ ہی مدینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کے صدقے ہم سب کو بھی نیک بنائیں اور باعمل بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں، نہیں اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں، میں مدنی چینل کے ناظرین میں جواب سے پہلے صرف اتنا کرتا، ہمارے حسن رضا یہ میرے ماحول سے پرانے دو، مطلب ماحول میں ہم دونوں نہیں تھے، یوں سمجھے کہ ہم دونوں ایک ماحول سے پہلے کے دوست، ہم دونوں ایک ساتھ ماحول میں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ابھی اور ان کا اپنا انداز بھی جو تھا نا وہ کسی سے کم نہیں تھا، مگر الحمدللہ آج یہ بھی مدنی حلیے میں۔ کتنے سال ہو گئے؟ 25 سال پرانا، کم ہو گئے۔ 91 میں ماحول میں آیا ہوں۔ ان سے آپ کی مطلب ان سے ماحول سے پہلے برسوں ہماری جو ہمارا فرینڈ سرکل تھا نا، ایسا میں اگر تھوڑا سا کچھ دکھا دوں مدنی چینل کے ناظرین کو، اور وہ کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے، یعنی لوگوں کو بھی ذہن میں جو بات حسن بھائی نے کہی ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ وہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد کچھ ایک دو سوال ہم آپ سے کریں، اور پھر انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو بیفور اور آفٹر کا جو ایفیکٹ آیا ہے دعوت اسلامی میں، میں اب کچھ چلائیں بھائی چلائیں، یہ تو بہت 2-3 دفعہ ٹال چکے ہیں۔ صلو علی یہ جان بھی چل جائے، یہ ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، کہ اتنا تو فنا ہو جاؤ میں تیری ذات عالی میں آقا، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ راضی کرنا چاہتے مجھے نیک بنایا رب۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤ، ماشاءاللہ یہ بہت پیارا مدنی ماحول ہے۔ اس مدنی ماحول کو خاص امیل سنت کے انداز کا فیضان ہے۔ لگ رہا ہے مدنی حلیے میں وہ کتنا شاندار۔ آؤ نمازوں کی طرف، آؤ سنتوں کی طرف، چھوڑ دو فلمیں، چھوڑ دو گانے، چھوڑ دو بھی ایمانی کو یہ دعوت اسلامی کا مبلغ شیطان کے خلاف جنگ۔ آپ کہہ تو رہے ہیں کہ یعنی یہ طرز اختیار کر کے دیکھو، یہ سنتیں اپنا کر دیکھو، تو وہ ایکسپیرینس بھی آپ نے کیا، اور ابھی کے موجودہ ایکسپیرینس میں بھی آپ کو یہ ایکسپیرینس ہوا ہے، اور نوجوانی میں ہی ہوا ہے۔ 21 سال کی عمر میں آپ نے مدنی ماحول جو ہے وہ سے وابستگی اختیار کی ہے، اور پھر الحمدللہ امیر اہل سنت کے فیضان نظر سے بڑھتے بڑھتے یہاں تک آئے۔ تو یعنی وہ 21 سال
بھی آپ کے پاس ہیں اور بات کی بھی ظاہر ہے کہ ایک مدت ہے، آپ بھی تو ہم سے شیئر کریں گے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ پہلے چلے ہم اس پہ کیا بحث کروں، سیدھی سی بات ہے کہ وہ ایک غیر اطمینان بخش کیفیت صرف میرا تجربہ نہیں ہے، جو نشے کا بھی یہی تجربہ ہے، آپ بھی ہو سکتا ہے کہ ماحول میں ابھی جس حلیے میں ہیں پہلے آپ کا یہ نہ ہو، اور شاید دعوت اسلامی کے ہزاروں وہ اسلامی بھائی ہیں جو پہلے کسی اور ماحول میں تھے، آج وہ مدنی حلیے میں ہیں۔ یہ اکیلا نہیں، ان ہزاروں کی یہی آواز ہوگی کہ اطمینان اس حال میں، اطمینان اس حال میں ہے، اور ایک تسلی ہے، ایک تسلی ہے کہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان کے کردار کو اپنانے میں ہم کس حد تک ناکام ہیں یہ ہر کوئی جانتا ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں عملی طور پر کہ ہم ان کے کردار کو کسی صورت اپنا لیں، اور امید ہے کہ اس حدیث پاک کے سامنے رکھتے ہوئے کہ تم جس سے محبت کرتے ہو مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہوگے، تو ہم جس سے محبت کرتے ہیں ہم کوشش کریں کہ ہم اس کے انداز کو، اس کے کردار کو اپنائیں۔ پھر دوسری بات، ہم اس کے علاوہ جن کے انداز کو اختیار کر رہے ہیں وہ انداز ہے کس کا، اب کمپیریٹیولی بات کریں، تقابلی طور پر بات کریں کہ کس کے انداز سے نکل کر کس کے انداز کی طرف بلایا جا رہا ہے، یعنی ورس کم ٹو ورس اگر بالکل آپ باٹم لائن پر چلے جائیں گے، آخر تک چلے جائیں گے، تو یہ الٹی سیدھے جو فیشن آتے ہیں بالکل ایک واہیات قسم کے فیشن آتے ہیں، اور بعض اس میں گناہوں بھرے فیشن آتے ہیں، یعنی مردوں کا آج کے دور میں ایسی فیشنیں اختیار کرنا جو ان کے لیے شرعاً ناجائز اور حرام ہے، ان فیشنوں کی طرف گئے۔ اسلامی بہنیں ان فیشنوں کی طرف گئی ہیں جو ان کے لیے اختیار کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ بعض میں آل اوور بات نہیں کرتا، وہ فیشنیں جو آئی ہیں، پھر اس فیشن نے ظاہر ہے کہ آدمی بنتا ہے، سنورتا ہے، کس کے لیے؟ پہلے تو آئینے کے سامنے خود کو بہتر نظر آنے کے لیے، اس کے بعد آتا ہے لوگوں میں بہتر نظر لگوانے کے لیے، پھر وہ اپنے انداز سے، اپنے کردار سے، اپنے موڈ سے، اپنے تیور سے لوگوں کو نوٹس لیتا رہتا ہے کہ یار مجھے دیکھو، میں آج کچھ نیا کر آیا ہوں، کچھ نیا کروں۔ پھر اس کے لیے اس کے اخراجات بڑھتے ہیں، اس کے لیے پھر اس کا کلیکشن، پھر ٹائمنگ، بہت کچھ، یعنی لاس اتنا ہے کہ اس کی گنتی نہیں ہے، اتنا لاس ہے، اس کی گنتی نہیں ہے۔ یعنی آپ نارملی طور پہ دیکھیے کہ اگر آپ سمپل سا مطلب کے رہنا چاہتے ہیں تو ہم 1 یا 2 منٹ نہیں لگتی، جیسے کہ نماز پڑھی، یہ ہوا، فلاں یہ کرا، اور آ کر منچ پہ بیٹھ گیا۔ اگر بننے سنورنے کا اگر مزاج، اور وہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو ہم لے کر چلے، وہ تو صرف آدھا پونا گھنٹہ تو ہمارا میک اپ روم میں چلا جائے گا، اور مطلب اس چیز پہ چلا جائے گا۔ اگر بننے سنورنے کی بات کر رہا ہوں، نارملی طور پر ہر چیز کو ڈیفینیٹلی میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گا، تو ایک مطلب ماضی سے اگر خود کو کمپیئر کرنے کے اگر ہم بات کریں تو ڈیفینیٹلی کہ یہ جو زندگی ہے وہ ہے ہی سنتوں پر ہی زندگی، اس کے علاوہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، جو ہے وہ ایک ریس ہے، مقابلہ ہے، دوڑتے رہو، آگے بڑھتے رہو۔ آپ کے گیدرنگ کے اندر 10 دوست ہیں، آج آپ کی ڈریسنگ واہ واہ ہو رہی ہے، کل اس کی ڈریسنگ کی واہ واہ ہو رہی ہوگی، پرسوں اس کی ڈریسنگ کی واہ واہ ہو رہی ہوگی، تو اس میں اگر کوئی پیسے والا ہوا تو وہ اور نت نئے انداز لے کر آئے گا، تو آپ اس کو دیکھ دیکھ کر مطلب کہ وہ ترکیب الگ سے اپنی بنا رہے ہوگا، وہ اس کو دیکھ کر ترکیب اپنی الگ سے بنا رہا ہوگا۔ پھر دوسری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری فیشن نے جو ایک بہت بھیانک روپ اختیار کیا ہوا ہے نا، لڑکے فیشن کریں لڑکیوں کو امپریس کرنے کے لیے، اور لڑکیاں فیشن کر رہی ہیں لڑکوں کو امپریس کرنے کے لیے۔ یہ ایک مطلب بڑی کیا اس میں مطلب ڈھکی چکی کیوں بات کروں میں؟ بھائی آپ بتائیے کیا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ بھیا تو چاہے وہ کزن ہی کیوں نہ ہو، محلے میں رہنے والی لڑکی کیوں نہ ہو، آپ کی بلڈنگ میں چڑھتے اترتے لڑکی کیوں نہ ہو، آپ لڑکیوں کے پیچھے پاگل ہیں اور اس کے پیچھے فیشن کر رہے ہیں۔ آپ لاکھ اچھے کپڑے پہن کر رہے ہیں، کوئی آپ کی گرل فرینڈ کہہ دے کہ نہیں تم کو یہ بلو نہیں، تم کو یہ پیلا شرٹ اچھا لگتا ہے، تو بلو اٹھا کر آپ مطلب کہ وہ ڈال دیں گے، پیلا پہننا شروع کر دیں، پیلا آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے۔ یعنی جو ایک لڑکی کو اچھا لگتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے، اس کو لگتا ہے، وہ آپ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو لباس اللہ اور اس کے رسول کو اچھا لگے اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے۔
جو چہرہ آپ کی گرل فرینڈ کو اچھا لگے ایسا بنانے کے چکر میں جو چہرہ پیارے مصطفیٰ کو اچھا لگے اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کچھ سوچیے, ہمیں فیشن نے کہاں لا کر کھڑا کر دیا, اور ہمارے کتنے نظریات اور ہماری کتنی مدنی سوچوں کا خون کر دیا اس فیشن نے. میں اب تک حرام ناجائز کے بحث میں تو بھی گیا ہی نہیں ہوں, یہ تو سارا میرے پاس لکھا ہوا ہے, اس کی تو ابھی تو باری تک نہیں آئی ہے. لیکن ظاہر میرا ہی ماضی دیکھا اگر آپ نے ایک یوں سمجھے کہ ایک سنجیدہ ماحول, اور ہونا چاہیے آدمی کو سنجیدہ, کیونکہ یہ پچھلے جو کارنامے تھے یہ وہ قابل فخر نہیں ہے, قابل فخر نہیں ہے. یہ مطلب کہ اس کا ختم ہو جانا اور اس کا مٹ جانا ہی اچھا ہے. لیکن یہ کہ مطلب یہ اس مردار پہ کیا للچا یا دنیا دیکھی بھالی ہے, تو یہ مطلب انداز سارے ہیں. ہماری بھی گیدرنگ ہوتی تھی, پورا فرینڈ سرکل ہوتا تھا, سارے ایک سے ایک ہوتے تھے, امیر بھی ہوتے تھے, غریب بھی ہوتے تھے, ہر طرح کے ہوتے تھے. کوئی ہمیں دیکھ کر کیا کرتا ہوگا, کوئی ہمیں دیکھ کر کیا کرتا ہوگا, یہ سب ہوتا ہوگا. پھر اس میں لڑائیاں, حسد, ہرس, جنید آپ کو یاد کتنا مطلب اس فیشن میں کتنا کینہ اور بھوک چکا ہوا, کیا بولتا جنید؟ صحیح فرمائے. سب ایک برائی اپنے ساتھ بہت ساری برائیاں اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں. ہم ایک کام کرنے جاتے ہیں, ہمیں ایک کام اچھا لگتا ہے, دوسرا جب وہ ہمیں کوئی اپریشیٹ کر رہا ہوتا ہے تو دوسرے کے دل میں ظاہر ہے وہ حسد اور ہمارے لیے کینہ اور بغض پیدا ہوتا ہے. پھر وہ ہم سے دشمنی بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے اس کے لیے. اب وہ کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے اس کو اس کی نظر میں نیچے دکھانے کی کوشش کروں اور میں اس کی نظر میں اوپر آ جاؤں. یہ ریس لگی رہتی ہے. لیکن الحمدللہ جب ابھی جس طرح آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے نور ہدایت عطا فرماتا ہے, اس کے دل میں وہ جو اطمینان آتا ہے, سب اس کو ہم ایکسپلین کیسے کریں, نہیں کر سکتے. اس اطمینان کو ہم ایکسپلین کیسے کریں, لیکن اس کو ہم لاجیکلی پروف کر سکتے ہیں. جو لوگ لاجک جانتے ہیں, جو لوگ پڑھتے ہیں, چیزوں کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں, ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم چیزوں کو کس طرح جانتے ہیں. یا تو ہم چیزوں کو وہ جو ظاہر میں ہمیں نظر آتی ہیں ان کو اپنے 5 سینسز سے جانتے ہیں, یا پھر وہ جو ظاہر میں ہمیں چیزیں نہیں نظر آتی ہیں انہیں ہم اپنے انٹرنل سینسز سے جانتے ہیں. الحمدللہ وہ جو کھانا اور پینے کا جو احساس ہے ہمیں یہ انٹرنل سینسز سے ہوتا ہے. اسی طرح ہم آج جو یہ چادر پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مدنی لباس پہن کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, دعوت اسلامی کی حدود میں ہم نے اپنے آپ کو محدود کر لیا ہے. کیوں؟ ہمارے پاس بھی تو پیسے ہیں, ہم بھی تو خرید سکتے ہیں, فیشن کر سکتے ہیں, ہمارے پاس الحمدللہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے, لیکن ہم کیوں اس سرکل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ جو سیٹسفیکشن ہے اسے ہم اپنے انٹرنل سینسز سے محسوس کرتے ہیں. جب ہم یہ مدنی لباس پہن کر, یہ چادر پہن کر نماز پڑھتے ہیں, اس وقت نماز پڑھنا اور یہ چادر اتار کر ہی نماز پڑھنے, دونوں کی کیفیت میں الحمدللہ ہم واضح فرق محسوس کرتے ہیں. یہ ہمیں جو کچھ محسوس ہوتا ہے اس سے ہم ان معانی کو ہم الفاظ کے اندر ایکسپلین نہیں کر سکتے. کیفیتوں کا فرق جو ہے نا وہ لفظوں کے سانچے میں ڈھالنا اتنا آسان نہیں ہے. یعنی ایک اسلامی بھائی کہہ رہے تھے کہ ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے دنیا کا, بہت بڑا ایئرپورٹ ہے اور بہت کراؤڈ ہوتا ہے وہاں پر. تو مجھے کہہ رہے تھے کہ یار جب ہم وہاں ایئرپورٹ پر ہوتے تو نسل نسل کے لوگ وہاں ہیں, اور عجیب و غریب قسم کے مطلب ماحول بعض ایئرپورٹوں پہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ وہ بیان سے باہر ہے. ہمارے تو کہتے ہیں شاید لاکھوں ناظرین وہ ہوں گے جنہوں نے وہ منظر دیکھا ہی نہیں ہے, اللہ دکھاوے بھی نہیں. دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے, یہ فیشنوں کا نظارہ کچھ بھی نہیں. اللہ ہم کو مدینہ دکھائے, مدینے والے کی ایسی مدینہ زیارت ہو جائے, مدینہ ہو جائے. تو یہ ہونا تو وہ تھوڑا سا اس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ یار کیا عجیب لگتا ہے. کیا عجیب لگتا ہے؟ آپ جب اس پورے مطلب کہ ٹرمینل کے اوپر اندر سے لے کر پورے ایئر کرافٹ تک جانے تک سارے وہ مراحل طے کرتے ہیں, اور اتنا مطلب بازار کے بازار بنے ہوئے ہوتے ہیں, وہ سب آپ طے کر رہے ہوتے ہیں ہزاروں لوگوں کے بیچ سے. سر پر چادر ہوتی ہے, سر پر امامہ ہوتا ہے, لباس ہوتا ہے. آدمی کتنا فخر محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ ان سب کے بیچ پہ مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ میں اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتا ہوا چل رہا ہوں. یعنی اللہ سمیع, اللہ بصیر ہے, اللہ علیم ہے, اللہ خبیر ہے. وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میرا یہ بندہ ان لوگوں کے درمیان کس کی ادا کو ادا کر رہا ہے.
میرے محبوب کے ادا کو ادا کر رہا ہے. کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا یہ عمل پسند آ جائے. اللہ میں اخلاص نصیب فرمائے. میں آپ کے صرف جذبات کو اور آپ کے سینس کو ابھارنے کے لیے ساری باتیں کر رہا ہوں. اللہ میں اخلاص نصیب فرمائے. ایسے پرفتن دور میں جہاں کوئی کس گلوکار اداکار کے پیچھے، کوئی کس کے پیچھے، لڑکیاں کس کے پیچھے، لڑکے کس کے پیچھے، دماغ خراب ہوا ہے اور ایسا مطلب عجیب حال ہو گیا ہے کہ عورتوں کے دوپٹے تک چلے گئے. عجیب و غریب حال ہو گیا ہے. فیشن نے دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے. میڈیا نے دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے. مجھے بتاتے ہیں کہ اس وقت میڈیا پر اتنا فیشن دکھایا جاتا ہے، اتنا فیشن دکھایا جاتا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلام بھائیوں نے آج کا موضوع فیشن رکھا ہے. میری بحث نہیں ہوئی ان سے کہ یہ موضوع فیشن رکھا گیا اور اس پر باقاعدہ کمنٹس اور تاثرات لے گئے کہ ایک طرح سے یہ بھی ایک یوں سمجھے کہ اخلاقی جنگ ہے، ایک اخلاقی لڑائی ہے کہ ہمارا میڈیا فیشن کے نام پر اور مختلف فیشنوں کے نام پر جو ہمارا دین اور ہمارے اسلام کی تعلیمات سے ہٹ کر ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کو اتنا پروموٹ کرے اور سامنے کو اس کے متعلق کوئی پوزیٹیو پراپر لائن بھی نہ نظر آتی ہو تو یہ تو ون سائڈ چلے گا. تو اس قوم کا بنے گا کیا؟ ہمارے معاشرے کے ہماری اسلامی بہنوں کو، عورتوں کا کیا بنے گا؟ وہ انہی میڈیا پر بتائی ہوئی اگر یہ الٹی سیدھی بے حیائی جو ایک تصور کیا جا سکتا ہے کہ کیا دکھایا جاتا ہوگا. مردوں کے لیے کیا دکھایا جاتا ہوگا، عورتوں کے لیے کیا دکھایا جاتا ہوگا، مردوں کے لیے کون سی چیز لا کر دکھائی جاتی ہوگی، عورتوں کے لیے کون سی چیز لا کر دکھائی جاتی ہوگی. یہ مطلب ذرا ہم جنگل میں تو نہیں رہ رہتے، ہمیں بھی تو لوگ بتاتے ہیں، باقاعدہ شیئر کرتے ہیں، سینکڑوں سے ملاقاتیں رہتی ہیں. پھر سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہے، ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے تو میسیجز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے اپنے تاثرات کچھ بتانے والے بتاتے ہی ہیں نا. ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی جنگل میں رہتے ہیں یا کوئی ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں کوئی چیز کام ہی نہیں کر رہی ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی ایسا نہیں ہے. تو کچھ نہ کچھ ہمیں گائیڈ کیا جا رہا ہوتا ہے، بتایا جا رہا ہوتا ہے، اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے. پھر دنیا میں کہیں آنا جانا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یار لوگ کہاں چلے گئے. سیلیبریٹیز ہیں جو لوگ جو بگ شاٹس کہلاتے ہیں، جن لوگ کو یہ فالو کر رہے ہیں. ایک بک لکھی جا چکی ہے ان لوگوں پر، ان پاپولر لوگوں پر. اتنی بڑی تعداد میں وہ ہو گئے جن لوگوں نے سوسائڈ کی ہے. اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کر کے ان لوگوں کے انجام کی طرف نظر کریں جن کو فالو کر رہے ہیں، آخری عمر میں آخر ان کا ہوتا کیا ہے، جن کو ہم فالو کر رہے ہیں ان کا اپنا انجام کیا ہوتا ہے. پوری ایک بک لکھی جا چکی ہے جس میں ان پاپولر لوگوں کا ذکر ہے جن لوگوں نے سوسائڈ کی ہے. اور ریسنٹلی اگر وہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کی کہانیاں زیادہ دیر تک نہیں ہیں. ایک بہت ہی لمیٹڈ ٹائم ہے، 5 سال 10 سال میرا خیال ہے کوئی اتنا سا کوئی ٹائم ہوتا ہوگا. اس کے اندر مطلب کہ انہوں نے بہت کچھ ایسا کر لینا ہوتا ہے. اور یہ سب 2 چیزیں کرواتی ہے اسپیشلی، حب جا اور حب مال. شہرت اور مال کی محبت یہ سب کچھ کرواتی ہے. اچھا آپ کو ان کے پیچھے چلنے سے نہ شہرت مل رہی ہے نہ مال مل رہا ہے، بلکہ الٹے 4 آدمی آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور مال الگ ضائع ہو رہا ہے. اگر وہ الٹی سیدھی کوئی بھی حرکت کر رہا ہوتا ہے جس کو آپ فالو کر رہے ہوتے، اس کے نتیجے میں اس کو مال بھی مل رہا ہے، اس کو شہرت بھی مل رہی ہے. کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو اس کے اگینسٹ میں مل رہی ہے. آپ کو کیا مل رہا ہے؟ آپ تو آج یہ کر رہے تو کل یار نہیں ہے، یار مزہ نہیں آیا، یار وہ سے تو میرے سے اچھے پہنے ہوئے تھے. عورتیں اتنا بن سور کر جائیں، آپ دعوت میں چلی گئی بن سور کر، اتنا آپ نے مطلب کوئی 2-2.5 گھنٹے آئینے کا بیرا گھر کر کے رکھ دیا اور مطلب اس کی تو مطلب آواز ہی نہیں ہے، ورنہ چیخے نکلے اس کی تو اتنا مطلب آپ نے وہ اپنا وقت برباد کیا، یہ سب کیا. آدمی گھر کے جو مرتے ان کا پیسہ لگا دیا، اتنا مطلب وہ لگ گیا. جب آپ دعوت میں گئی وہی کپڑے پہن کر آئی ہو، لے گئی آپ نہیں بلڈنگ دھار کر کے گر گئے تھے، نیچے سے گر دھماکہ آ گیا اور بم سے جیسے بلڈنگ دھار کر کے گرا دی ہو. آپ تو پوری دعوت موڈ آف. آپ کو لاکھ بول دینا کچھ بھی تعریفیں کر دیں، کیونکہ آپ نے کیا ہی لوگوں کی تعریف سننے کے لیے تھا. اور آپ ایسوں کی تعریف سننے کے لیے آئے ہو کہ جو آج ہاں بھی بولے کل نہ بھی بولیں گے. آپ اس کو راضی کریں کہ جو نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. اپنے اللہ اپنے رب تعالیٰ کو، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں. اگر کوئی ایسی جینٹری، کوئی ایسا شخص ہمیں دیکھ رہا ہے مدنی چینل پر، آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا کہ آپ چینل پر اس وقت میں ہمارے ساتھ کون کون بیٹھے، اگر ہیں جو اس امت کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، پلیز میں نے ہاتھ جوڑے ہوئے آپ کے آگے، ہاتھ جوڑے ہوئے، امت پر رحم کیجیے.
इन्हें मिसगाइड मत कीजिए। आप अगर आप मुसलमान, मैं मुसलमान से बात कर रहा हूं, तो आपके लिए यह है कि अल्लाह और उसके रसूल ने क्या फरमाया है, उसने खुश रहने का क्या तरीका दिया है। क्या गाने बाजे, नाचना गाना, उल्टी सीधी फैशनें, बेपर्दगी, औरतें, ये सारी चीजें हैं जिससे मतलब कि इंसान को अल्लाह और उसके रसूल की रिजा हासिल करेगा? कि ये इस्लाम और दीन का कोई तरीका है? यानी आप बताइए कि आप किस नेक आदमी को फॉलो कर रहे हैं? अगर वाकई वो नेक है जिसको फॉलो करें तो उसकी जिंदगी में ये नहीं होगा। कुरान क्या कह रहा है, हदीस क्या कह रही है, अहले बैत की तालीम क्या है, सहाबा की तालीम क्या है, करबला वालों की तालीम क्या थी? क्या इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने सर पर अमामा शरीफ नहीं सजाया था? हदीसें मौजूद हैं, जुल्फों की हदीसें मौजूद हैं। दाढ़ी पूरी रखने की, आप तरह तरह की दाढ़ियां रखते हैं। मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने मेरे पर लिखा हुआ है कि 18 कुरान पाक की आयात, 72 हदीसें, 60 बुजुर्गान दीन के अक़वाल की रोशनी में दाढ़ी बढ़ाना वाजिब और मुंडाना या कतरा कर एक मुट्ठी से कम कर देना हराम साबित किया है। 18 कुरान पाक की आयात, 72 हदीसें और 60 बुजुर्गान दीन के अक़वाल से मेरे आका आला हज़रत ने साबित किया है। ये कोई मतलब अपने पर्सनल को बात नहीं है, पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी। और आप तरह तरह के मतलब के दुनिया में जो फैशनें देखी जाती है, हमारे मुसलमान भाई वह अजीब व गरीब किस्म का अंदाज इख्तियार कर कर आते हैं। ऐसा नहीं, आपने वो सर के पीछे किसी ने आपको पोनी बनवा दी, आपने पोनी लगा दी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गेसू मुबारक, जुल्फ मुबारक, कभी आधे कान तक, कभी कान की लो तक, और कभी इतने बढ़ जाते कि मुबारक शानों को बोसा देने लगते। फिर सर में तेल लगाना, बीच की मांग, ना इधर ना इधर, साइडों से जो मांगे निकालते हैं या पीछे से बनाते बाल, ये नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि बीच से मांग निकाली जाए। बाल हैं तो बीच से मांग निकाली जाए। लैलतुल कद्र में मतलाइल फजर हक, मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। आप तस्वुर तो कीजिए, मैं आपके सामने किसी और को नहीं, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही की अभी इतनी देर से बयान कर रहा हूं, अंदाज और किरदार और ये जो कुछ अर्ज कर रहा हूं। तारे मैं उम्मीद करता हूं कि आप कितने ही फैशनेबल होंगे, आप कितने ही मॉडर्न होंगे। आपने एक नहीं कोई 8-8 बालियां और पता नहीं क्या क्या अपने मुंह पर चिपकाया होगा, लेकिन बात मैं मुसलमान से कर रहा हूं, आपके दिल में आपके नबी का इश्क और मोहब्बत तो होगी। आप अपने नबी से मोहब्बत तो करते होंगे। नहीं यार, मेरा नबी है, ये तो आपके मुंह से निकल रहा, मेरा नबी है। कोई बदबख्त किस्म का, बदबातिन किस्म का शख्स, कोई मतलब के मरदूद किस्म का शख्स अगर हमारे नबी के बारे में कोई अदना सा कोई गुस्ताखाना कलाम कर दे, आपकी गैरत जोश खाती होगी। भले आप कैसे ही फैशनेबल हैं, कितने ही दाढ़ी मुंडे हैं, कैसी आपने 4-4 पोनियां लगाई हुई हैं, आधे कपड़े पहने हुए हैं आपने, मगर आपके दिल में चूंकि ईमान और आप मुसलमान हैं, तो आप अपने नबी के मामले में गैरत तो खाते होंगे, आपका जोश खाता होगा, नहीं छोड़ूंगा मैं। एक होता होगा ना, गैरत आती होगी, जोश ईमानी आता होगा। तो ये एक जज्बा आपके अंदर मौजूद है ना। आप कैसे फैशन करते हैं? इस्लामी बहनें कितनी बेपर्दगी हैं, आप कितनी बेपर्दा मदरी चैनल पर बैठी हो, जो दुनिया भर के और मर्दों के सामने धाड़ करके घुस जाती हो, लेकिन आपके दिल में ईमान तो है ना। मैं तो मुसलमानों से बात कर रहा हूं। आप खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम आता होगा तो आपके दिल में इनकी मोहब्बत तो पैदा होती होगी ना। बीबी ज़ैनब, बीबी सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मोहब्बत तो पैदा होती होगी ना। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, दीगर अज़वाज मुतहरात की मोहब्बतें तो पैदा होती होगी ना। कुरान पाक की तालीम तो आती होगी ना कि इस तरह ना फिरो जैसे दौरे जाहिलियत की औरतें, अपनी घरों में ठहरी रहो। घरों में ठहरने का हुक्म किसने दिया? चादर और 4 दीवारी का हुक्म किसने दिया? कुरान और हदीस में ना। मर्दों के लिए, अपने शौहरों के लिए ज़ीनत इख्तियार करो, यह हुक्म हमारे शरीयत ने हमको दिया है ना। बात मेरी बहुत तवील हो जाएगी, लेकिन मैं बिलखुसूस मेरे उस तबके को एड्रेस करना चाहता हूं कि जिनको देखकर लाखों लाख लोग फिसल रहे हैं। यानी आप किसी की
اصلاح کا ذریعہ نہیں بن رہے، کسی کے بگڑنے کا ذریعہ بن رہے ہیں. آپ کے ذریعے لوگ جنت کی طرف نہیں جا رہے، آپ کے پیچھے چل کے لوگ جہنم کی طرف دوڑ رہے ہیں. تو آپ بھی تو میرے بھائی ہو، میرے اسلامی بھائی ہو، اگرچہ مس گائیڈ ہیں آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے. آپ کو اگر آپ سے لوگ محبت کرتے ہیں، جنید شیخ ہے، لوگوں نے ان کو ماضی میں دیکھا، ہم نے آپ کو ان کی پکچر دکھائی، ہم نے آپ کو ماضی میں دیکھا کہ لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ان کو سنتے تھے، ان کو دیکھتے تھے، ان کے جو بھی ایک ان کا سرکل تھا. لیکن انہوں نے اپنی اس زندگی کو خیر آباد کر کے آج جو انہوں نے اپنا گیٹ اپ کیا، آج یہ جس سطح پر آ کر جو بیٹھے ہوئے ہیں بیان کے نعتوں کے ذریعے، تو کل یہ لوگوں کو گانے سنا کر اور اس طرح کے کنسرٹ میں بلا کر جس سمت بلا رہے تھے وہ راستہ جہنم کی طرف لے جاتا تھا. لیکن ان کا کنورٹ دیکھیے کہ یہ آخر بدل کر آئے، تو آ کر انہوں نے اپنے آپ کو گوشہ نشین نہیں کر دیا، بلکہ اب یہ اپنی کوشش کر رہے کہ ایک تعداد کو جنت کی طرف لے کے جائیں. تو ایک رول ماڈل کے طور پر دعوت اسلامی ایک آپ کو ایسے کئی اسلامی بھائی ہیں ایک پیش کر رہی ہے کہ اگر ہم کیوں نہیں چینجز ہو، ہم کیوں نہیں بدل سکتے. ایک کالز کچھ آئی ہوئی ہیں، کالز لے لیں پھر انشاءاللہ ڈسکشن کو آگے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عظیم زمان عرض کر رہا ہوں متحدہ عرب امارات سے. میں پاکستان کراچی کا رہنے والا ہوں. ماشاءاللہ آج کے مدنی مکالمے کا موضوع فیشن کا جو موضوع چنا گیا ہے، حاجی عمران صاحب کو اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. انہوں نے بہت ہی اچھے مدنی پھول اس پروگرام میں ہماری نوجوان نسلوں کو اپنے عطا کیے ہیں. اور سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ آج آپ نے اس مدنی مکالمے میں جو جنید شیخ ہیں ان کو آپ نے مدعو کرایا، جو کہ ہماری نوجوان نسلوں کے لیے، جو کہ فلمی میڈیا، موسیقی، الغار اور ایسے گناہوں بھرے سلسلوں میں ملوث ہیں اور اپنے آپ کو، اپنے کیریئر کو اس سے منسلک جوڑ کر بافخری انداز میں ان گناہوں بھری زندگی کو گزارتے ہیں. ان کے لیے ان کا میسیج، ان کا حلیہ اور ان کی پوری مدنی زندگی ان کے لیے ایک باعث مثل راہ ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام نوجوانوں کو اس طرح کے جو ہمارے جیتتے جاگتے سنتوں کے پیکر لوگ ہیں ان کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے نوجوان نسلوں کو اچھا میسیج دیں. میری اللہ تعالیٰ سے بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کا مدنی مکالمہ، آپ کے پروگرام مدنی مذاکرہ اسی طرح چلتا سدا بہار رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. اور واقعی جنید شیخ اس وقت ہمارے لیے ایک بہت اچھا ایک رول ماڈل بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. جنید شیخ درس نظامی بھی کر رہے ہیں، مکمل ابھی ہوا نہیں ہے. ماشاءاللہ عالم بن رہے ہیں. انہوں نے سیریس لیا. ابھی پچھلے دنوں وہ جو شوبیز کے جو آئے تھے تو وہ جو ہمارے حنیف بھائی ہیں، حنیف بھائی کی چینجز کوئی چھوٹی چینجز نہیں ہے، وہ بھی تھوڑا سا دکھا دیجئے گا ہمارے اسلامی بھائیوں کو جو باقاعدہ میڈیا سے ان کا تعلق تھا. دکھائیے. میرا نام محمد حنیف ہے اور میں عرصہ 30 سال سے شوبز سے وابستہ ہوں. لاتعداد ڈرامے بنائے، لاتعداد فلمیں بنائی اور تقریباً یہاں جتنے بھی آرٹسٹ موجود ہیں ان لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا. آج میں آپ کے ہاتھ سے بیت حاصل کی ہے. اس میں ایک جملہ آپ نے کہا تھا کہ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے سے توبہ کرتا ہوں. تو آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آج سے ڈرامے اور فلمیں نہیں بناؤں گا. فلمیں، ڈرامے بناتا تھا میں. میرا نام محمد حنیف ہے، ڈائریکٹر. اور الحمدللہ اب پہلے سے زیادہ میرے رزق میں اضافہ ہوا ہے اور میں رزق حلال کما رہا ہوں. اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری وہ بات عطار کی بدولت. کوئی بات نہیں، ہم لوگ لائیو ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی یہ ہمارے حنیف بھائی کا آپ نے دیکھا تو یہ چینجز، یہ ماحول کی تبدیلی جو ہے یہ دعوت اسلامی. تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ فیضان مدینہ ہے. تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ تم دعوت اسلامی
کو جانتے ہو کیا ہے تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے فیضان مدینہ 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 ہے داڑھی ہے امام ہے زلفوں کی بہاریں ہے داڑھی ہے امام ہے زلفوں کی بہاریں ہے فیشن کو گیا آئی فیشن کو گیا آئی فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ ہے. امین نے جو انقلابی تبدیلیاں کی ہیں الحمدللہ اس کی جھلک میرا جو غلام رسول بھائی جو ابھی بیٹھے بیٹھے جو ذہن میں نا وہ یہی تھا کہ وہ طبقہ جی جی جو اپنے میڈیا کے ذریعے یا اپنی کسی بھی چاہے وہ پیپر میڈیا ہو الیکٹرانک میڈیا ہو انڈیویجلی طور پر جو بھی آپ ہیں اگر آپ اس بات کو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں تو آپ دیکھیے کہ آپ کی وجہ سے لوگ راہ راست پر آ رہے ہیں یا راہ راست سے ہٹ رہے ہیں. آپ لوگوں کو رب کے قریب کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں کہ لوگوں کو رب سے دور کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں. بے پردگی گانے باجے میوزک ناجائز قسم کی فیشنیں یہ سب کچھ سیدھی سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام ہیں. اور اس میں ایک تو بندہ خود انوالو ہوتا ہے بدقسمتی کے ساتھ تو چلو وہ اب ذاتی طور پر انوالو ہوا ذاتی طور پر کیا اپنی ذات کو نقصان پہنچاتا ہے اور جو کچھ کر رہا ہے غلط کر رہا ہے نقصان. لیکن بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں لیکن اپنی ذات کے ذریعے کئیوں کو اور افیکٹڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ رول ماڈل بن جاتے ہیں. یہ ٹھیک ہے ہماری مینٹلٹی ایسی ہو گئی ہے تو یہ آج مدنی چینل تو مدینے کا راستہ دکھائے گا نا مدنی چینل تو مدینے والے کی باتیں بتائے گا نا تو جو ہے یہ مدنی چینل تو میری ریکویسٹ ہے پلیز مدنی لے جائے موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس طرح کے جب اداکار گلوکار یہ سب کہہ رہے ہیں کہ ان کی زندگیاں بہت عجیب ہوتی ہے خود کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں یہ آگے بڑھ گیا یا وہ پیچھے ہٹ گیا یا اس کو جگہ ملی اس کو نہیں ملی یہ اس نے منا لیا اس نے منا لیا کیونکہ علم دین کی کمی جیسی ہے سو ہے. تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر یہ لوگ ذہنی مریض ہو جاتے ہیں ڈپریشن کے مریض ہو جاتے ہیں پھر کئیوں کی بات کینسر کے مریض ہو جاتے ہیں ٹی بی کے مریض ہو جاتے ہیں نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں بہت سارے پھر ایسی پرابلمز ہیں. یہ ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں یہ پیپر پر موجود ہیں یہ بکس ہیں میں نے بھی پڑھی ہیں آپ نے کہا میں نے بھی پڑھی ہوئی ہیں لیکن ہمیں تو نام لے کر کتابوں میں ان کو تو نام لے کر باقاعدہ چھپی ہے وہ ہم لانا بھی نہیں چاہتے مدنی چینل پر کہ موت گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. جو مسلمان دنیا سے چلا گیا ہم اس کو اچھے نام سے اسے یاد کریں گے اس کی یوں مطلب کہ بلا اجازت شرعی ہم اس کا یوں ذکر نہیں کریں گے لیکن آپ سب جانتے ہیں. تو جو بھی اس طرح مطلب کہ لوگ ان کو پروموٹ کرتے ہیں ان کو بیک اپ کرتے ہیں سب اللہ سے ڈریں. مجھے بھی اللہ اپنا حقیقی خوف نصیب فرمائے اللہ ہم سب کو اپنا حقیقی خوف نصیب فرمائے. تو یہ ہم اللہ سے ڈریں اور ہماری وجود سے ہمارے مال سے ہمارے کردار سے ہماری آواز سے یعنی یہی جنید ہیں آپ کے سامنے جو گانا بولتے تھے تو میوزک کے ساتھ چلتے تھے حرام ناجائز ان کو جو سنتے ہوں گے ان کا سننا حرام و ناجائز یہ سب تھا توبہ کی سب کچھ انہوں نے جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا. یہی گلا یہی آواز ہے جو بولتی تھی تو خود بھی جہنم کی طرف لے کے جاتی تھی اور سننے والوں کو بھی جہنم کا راستہ دکھاتی تھی. آج یہی وجود یہی گلا یہی آواز ہے جو نکلتی ہے
تو ہمارا حسن ظن ہے کہ یہ جنت کی طرف لے کے جائے گی اور سننے والوں کو جنت کی طرف لے کے جائے گی. ڈائریکشن تبدیل ہو گئے نا. شعر سنا دو کچھ. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، بنا دے باوفا دو واسطہ اتار کا یا رب، بنا دے باوفا دو واسطہ اتار کا یا رب، میرے اتار کا یا رب، میرے اتار کا یا رب، گدا گو بے عمل ہے اور برا ہے، سخت مجرم ہے، گدا گو بے عمل ہے اور برا ہے، سخت مجرم ہے، جو کچھ بھی ہے مگر یہ ہے تیرے اتار کا یا رب، جو کچھ بھی ہے مگر یہ ہے تیرے اتار کا یا رب، بنا دے باوفا دو واسطہ سرکار کا یا رب. تو جو بھی ایک طبقہ اگر ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو آپ اپنے لباس پر، اپنے انداز پر، خواہ وہ خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں، دیکھیں ایک حدیث سنیے. لعنت فرمائی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس مرد پر کہ عورت کا لباس پہنے اور اس عورت پر کہ جو مرد کا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کی گئی، ایک عورت مردانہ جوتا پہنتی ہے. فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی. تو براہ کرم کوشش کیجئے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں کچھ فرشتوں کی تسبیح لکھی ہے کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو یہ تسبیح کرتے ہیں، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ پاکی ہے اسے جس نے مردوں کو زینت دی داڑھیوں سے اور عورتوں کو گیسوں سے. اب مردوں نے داڑیاں کٹوا دی، عورتوں نے بال کٹوا دیے. آپ بتائیے یہ آپ کو اس سمت کون لے کے جا رہا ہے؟ کیا پہلے ہمارے گھروں میں ایسا تھا؟ کیا پہلے ہمارے گھروں کی عورتیں اس طرح کے لباس پہنتی تھیں؟ بوڑھیاں بھی چہرے کے سامنے حجاب ڈال لیتی تھی. بوڑھیاں، یہ سب میرے وہ پرانے جو 30 40 50 سال پہلے چلے جائیں تو یہ سارا ماحول جو میں کچھ بیان کر رہا ہوں یہ کوئی نہیں، ایسی بات نہیں ہے جس کی گواہی دینے والے لوگ نہیں ہیں. لیکن آخر اس میڈیا نے یہ حال برا کر دیا. اب آپ نے بھی ایسا دور دیکھا ہوگا، آپ نے بھی یہ دور دیکھا ہوگا، اسی طرح ہوتا تھا نا. پہلے یہ جو آج فیشن ہے جو عورتیں جو گھروں میں ماحول ہے یہ کل نہیں تھا. پہلے اتنی بے پردگی نہیں تھی نا. نہیں، ہمارے ماحول میں یہ آپ ان کے جو وہ پچھلا دور اگر آپ چلے جائیں تو یہ چیزیں نہیں تھی، اب ہیں. کیونکہ اس ٹی وی کی اسکرین نے آپ کے گھر میں جو کلچر اور جو ماحول داخل کیا ہے یہ ناقابل بیان ہے، اور حقیقت یہ کہ اب ناقابل برداشت ہے. تو برائے کرم اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کیجئے. اپنی عاقبت کو، اپنی آخرت کو سنواریے. آپ اور ہم سب نے اپنی اپنی قبر پہ جانا ہے. دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت، دنیا کی نمود و نمائش سب یہیں رہ جائے گی. بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، آدمی مر جاتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے مر جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے مر جاتا ہے. گلوکار اور اداکار اس طرح کے لوگ مرتے ہیں تو کہتے یہی کہ ان کی برسیوں پر ان کے گانے چلائے جاتے ہیں،
इनकी बरसियों पर इनकी फिल्में दिखाई जाती हैं, इनकी बरसियों पर इनकी वो चीज़ दिखाई जाती हैं। अब मरने के बाद उस शख्स के आगे क्या छुपा हुआ रहा, उसको नहीं पता मरने के बाद कि जो कुछ था ये सही था या गलत था। और जब नेक आदमी मरता है तो इसकी बरसी पर भी लोग चलाते हैं, तो वो काम चलाते हैं जो इसने अपनी ज़िंदगी में नेक काम किए। अगर नात खान अगर दुनिया से जाता है और अगर इसकी बरसी आती है तो उसकी नातें चलाई जाती है, इसके वो नेक काम दिखाए जाते हैं जो उसने अपनी ज़िंदगी में किए हैं। आपके सामने एक तकाबुल कंपैरेटिवली बात कर रहा हूँ, रख रहा हूँ। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। कॉल्स बार बार मुझे कहा जा रहा है, देते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमरान भाई, पीछे जब आपने सिलसिला किया था वो जिन्नात वाला, तो वो मैंने पता आपको फोन किया था कि